ایک رسک لینا ہے, کیلکولیٹڈ لینا ہے, رائٹ. اگر آپ کے پاس تھوڑی سیونگز ہیں, کچھ ہیں, رائٹ, تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہے. تو یہ ایڈوائس دے رہے اور خود اپنے بچے کو انہوں نے بولا تھا کہ نوکری کر, انٹرپرینیورشپ نہ کر. نہیں یار, ایون ان امیرکا دیکھو, سلیکن ویلی جیسی جگہ دنیا میں کہیں نہیں ہے, انکلوڈنگ امیرکا, جسٹ ٹو بی کلیئر. یو کین ایٹ اینی تھنگ یو وانٹ, جسٹ ناٹ ایز مچ ایز یو وانٹ, رائٹ. سیاست کر کر کے پک گئے ہیں ہم لوگ, تو تھوڑا ہم نے سوچا سوئچ اٹ اپ. ایون دو جو ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ خود سوئچ اٹ اپ کرتے رہتے ہیں, کبھی سافٹ ویئر کرتے ہیں, کبھی انٹرپرینیورشپ کرتے ہیں, کبھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. جس سلسلے میں ہم نے ان کو بتایا ہے, ان کی یہ کتاب آ چکی ہے, ان کی بیٹر ہاف کا جو کچن ہے جو یہ ساتھ چلاتے ہیں, اس میں ان لوگوں نے کتاب لکھی ہے. عمیر خان ہمارے ساتھ ہیں جو فولیو 3 کے اونر ہیں, سی او ہیں, چیئرمین, ناٹ سی او, اس سے بھی اوپر, نہیں اس سے نیچے. ہر کمپنی کا صرف ایک سی او ہو سکتا ہے, سی او اور ہے. نہیں, سب کو پتا ہے کہ باس چیئر پہ جو بیٹھتا ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے. بولا یہ سی او تو میں نے ہائر کیا ہے, کام نیچے لے کر جا رہے. اسی برکلی پہ انٹرپرینیورشپ بھی پڑھاتے ہیں, زرین پاکستانی کچن چلاتے ہیں. پولو آلٹو میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے آلٹو میں ہمیں زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. بٹ عمیر خان کیسے ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ بہت بالکل ٹھیک, بہت شکریہ شہزاد. No, thank you so much. Looks beautiful. Shout out to Begum Banu Iman for this phenomenal cover. Love her work. Zareen's Pakistani Kitchen, recipes from a well-fed childhood. تو ہم نے بات تو اس کتاب کی کرنی تھی, لیکن آپ کراچی آئے ہوئے ہیں اور آپ کھانے پہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ایکسپرٹ ہیں وہ تو وائف ہیں, لیکن آپ کھانے پہ اب آ چکے ہیں. تو ٹاپ 3 مسٹ ہیوز کہ آپ کراچی آئے اور یہ نہیں کھایا تو کراچی نہیں آئے. پھر کراچی آپ نے دیکھا نہیں تو یار, ایک تو آبویسلی بنس روڈ جانا ہے. بنس روڈ اٹ سیلف میں کوئی 5-6 مسٹ ہیوز ہیں. میں آپ کو آن دا اسپاٹ رکھوں گا, آپ مجھے رینک کر کے. اوہ یار, یہ تو بڑا غلط ہے. رینک. اچھا چلیں تو غفار کباب ہاؤس ہیز ٹو بی. واٹ ٹو آرڈر ایٹ غفار؟ یار ان کے گولا کباب اور بوٹی چکن, ملائی کریں یا ریگولر. ملائی از دا بیسٹ, چلیں ملائی کر لیں. بیسٹ ملائی بوٹی ان کراچی. I agree completely. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ان کی نہاری از unknown and underrated, بہت اچھی ہوتی ہے. تو وہ ساتھ اگر آپ وہ تینوں چیزیں کریں تو آپ سیٹ ہیں, رائٹ. So that shout out to the dhaga kebab also at Ghafar. I really like the dhaga kebab. جی بالکل, absolutely. تو اس کے بعد پھر آپ وحید پہ جانا ہے تو وہاں بھی ان کا ایک تو دھاگا کباب, فرائی کباب, دونوں بہترین ہے. نہاری بہت اچھی ہے اور اسپائسی چکن بوٹی ان کی بہت اچھی ہے, ایکچولی بیٹر دین دی ادر ویریشنز. تو وہ پھر وحید ہو گیا. تیسرا پھر آپ کو پھر اس کے سامنے ہی جا کے دہلی ربڑی ہاؤس پہ آپ کو ربڑی کھانی ہے. تو وہ دیٹس وہ 3 تو مسٹ ہے. اور پھر بس 3 ہیں آپ کے پاس. یہ 3 تو ویسے ایک رات میں کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی ہمت ہو. تو لنچ ڈنر ہو گیا نا, ایک دن میں آپ نے کر لیا. یار اس کے بعد مطلب اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کو کس طرف کیا کرنا ہے. آئی مین یار میں تو آئی اسٹک ٹو دیز. تو میں ویسے مطلب کلاچی یہ سب چیزیں ہیں, لیکن وہ تھوڑا دے آر سالڈ, اور اگر فرسٹ ٹائمرس کے لیے وہ اچھا ہے یا لیکن اس کے علاوہ یار بیسٹ جو بریانیاں ہیں کراچی میں وہ گھروں پہ رائٹ. باہر بھی ملتی ہیں, لیکن میں تو جو آپ جانتے ہیں جس آنٹی کو جہاں بھی آپ کو جانا ہے بیسٹ آپ نے وہ والی بریانی نہیں پکا رہی نا. تو آپ اپنے جو نانی, ساس, پھپھو, امی, جو بھی گھر کی جو بریانیاں ہوتی ہیں, اسپیشلی بوری بریانی ہوئی ہے, اس طرح کی جو ایتھنک بریانی ہوتی ہیں, جو ایتھنک کھانے. میرا دوست ہے ان کے گھر میں مہمان ہے, تو ان کے یہاں اگر آپ کو اگر ڈوکڑے کھانے تو پھر وہاں جائیں, کھاؤسے کھانے تو وہاں جائیں. تو وہ پھر ایک ڈفرنٹ مسٹ ہے. جیسے وہ گھر کھول کے بیٹھا ہوا ہے. نہیں وہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا میں نے اگر آپ نے اگر لوگوں بریانی ان کیس بریانی آئی ڈونٹ نو, آپ بہت ٹائم ہو گیا کراچی سے گئے ہوئے, اللہ والا بریانی بیف is the best in town now, اور اسپیشلی سوسائٹی آفس والی اللہ والا بریانی برانچ. آئی ڈونٹ نو آپ کس ایریا میں رہتے ہیں, بٹ سوسائٹی آفس اللہ والا بریانی, بیف بریانی. چلیں یار آج رات کا پھر میرا آپ کو رات کو تو میں نے حاجی ادریس بھیج دیا ہے. تو یہ ابھی بات ہو رہی تھی آپ کی, اور آپ نے مجھے چیلنج کیا تھا. میں نہاری کے بارے میں ہر چیز جانتا ہوں, اور آپ نے کہا میں کچھ نہیں جانتا اگر میں نے ادریس نہیں کھایا. یہ بہت بڑا آپ نے چیلنج تھرو کیا. یار ادریس نہاری جو ہے نا وہ باقی نہاریوں سے الگ ہے. اچھا, آئی ایم آلسو این او جی زاہد فین, ایون دو آپ لوگ جاوید پریفر کرتے ہیں کافی. میرے دوستوں میں بھی جاوید پریفر ہوتا ہے, میں او جی زاہد ہوں. بٹ زاہد, جاوید, یہ وہ جو ساری نہاریاں ہیں نا وہ ایک طرف ہیں, اور حاجی ادریس ایک طرف ہے. وہ ہے کچھ ڈفرینٹ ہی چیز ہے. اچھا, آئی تھنک وہ
बहुत ही कोई लंबा स्टू करते हैं because just सही. the beef just melts in your mouth. It's true of almost every. So then eat Haji Idris. चलें जी, हो गया. And then you'll be like, oh wait, I thought Zahid melt हो रही थी. हाँ. ये तो Haji Idris तो चॉकलेट है, क्या है? ओए, No, ओए, no, ओए, ओए. no, it's just. Really? Yeah, तो yeah. बाकी वैसे नाश्ते में कोयटा आलमगीर द हिल पार्क की तरफ, हाँ, बिल्कुल. और अब तो एक्चुअली इशारा फैसल पे भी आ गया, बिल्कुल फोलियो 3 मेरे ऑफिसर्स के साथ उनने सेकंड खोला है, ऑथेंटिक है. तो कोयटा आलमगीर का वो लच्छा वाला पराठा, साथ में छोले, साथ में बलाई और ऑमलेट उसी से चाय अगर के आप साथ. डाउन द रोड चले जाएं तो 200 का नाश्ता मिलता है. 200 यार, हलवा पूरी, Yeah, yeah. अनबिलीवेबल. That's my favorite. दैट इज. अच्छा, इज इट स्टिल एट दैट लेवल यू यार, थिंक? मैंने भी बचपन कुछ- तो हमने, मैंने भी कुछ महीनों से नहीं खाया. हाँ नहीं खैर, अगर साल 2 साल पहले भी था, क्योंकि मैंने कोई साल 2 साल से नहीं खाया वहाँ नहीं, 200 अब पे. मैं ये फैंसी वाला 200 खा लेता हूँ जो इधर ही है ना, कैफे क्लिफ्टन के पीछे हाँ है हाँ, ना. वहाँ तो मैं खा चुका हूँ. हाँ, लेकिन but वो भी ओरिजिनल अच्छा जो है, वो भी अच्छा है. ओरिजिनल जो आपका है ना, बहादुराबाद वाला. या सो ओरिजिनल भी एक रेस्टोरेंट है 200, हाँ हाँ. वो नहीं, उसके ऑपोजिट जो गली है उसमें जो है वो भी 200 का नाश्ता कहलाता है. अच्छा. हाँ हाँ हाँ, वो इज द रियल अच्छा, OG वो ओरिजिनल. अच्छा, या वो इट्स नॉट द अच्छा. रेस्टोरेंट 200 जो हैदराबाद की अच्छा, फैंसी हाँ, 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 रेस्टोरेंट है, yeah. उसके ऑपोजिट एक गली है. Okay. उस पे जो दूसरा वाला हलवा पूड़ी बना रहा होता है वो सुबह वहाँ हलवा पूड़ी मिलती है, रात को वहाँ डीवीडियाँ बिकती हैं. तो मैं सुबह भी जाता हूँ, रात को भी जाता हूँ. ओहो यार, ये तो फिर ठीक है. शहजाद 1 उमैर 0. चलो अभी चल रहा है इसको. दोनों काम 200 ही चल रहे हैं वहाँ उधर. तो Brilliant. या दैट्स द नाश्ता टू हैव. या दैट इज ठीक है. तो हाँ, 200 है. और कोयटा आलमगीर में अगर आपको थोड़ा सा स्लाइटली मोर प्रोटीन नाश्ता करना है तो फिर ऑमलेट, लच्छा पराठा और छोले के साथ. या सो दोज आर द थिंग्स. या बिल्कुल. आप खैर, अब तो कराची का मसला ये इतना डाइवर्स है ना, कुछ कोई भी चीज़ आप डिस्कस करें हाँ. तो वो डिपेंडिंग ऑन व्हाट फील्ड यू वांट. Yeah. जिस तरह अगर आप सोराब गोट चले जाएं, आई थिंक दैट अफगानी बूटी इज अच्छा. ओह माय गॉड. अफगानी तो मैं आपको खिलाऊंगा कैलिफोर्निया में आप आए. सो द हाईएस्ट पॉपुलेशन, आप भूल जाएंगे. सो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ अफगानीज आउटसाइड ऑफ काबुल, आउटसाइड ऑफ काबुल इज इन फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया, मेरे शहर में सबसे ज्यादा. तो वहाँ आपको ऑथेंटिक बेहतरीन, आप आइएगा, वहाँ खिलाऊंगा. जरीन से भी खिलाऊंगा, लेकिन साथ में अफगानी. आप सोराब गोट वगैरह को ठीक है, आई एम श्योर वो कराची में ही थे, हमने डिपोर्ट कर दिए तो शायद इस वक्त आप फ्रीमॉन्ट पे आ गए. पर नहीं हम नहीं आए. नहीं, जबरदस्त पॉपुलेशन है. इट्स नॉट जस्ट अफगानी कल्चर ना, बिकॉज जो पश्तो कुजीन है हाँ. वो बहुत मिलता जुलता है. जी, जी, तो आई एम श्योर सोराब गोट पे वो पश्तो, हाँ, पश्तो पेशावरी की तरफ, और दूसरे लेके काबुल तक. जी जी, इसीलिए जो पश्तून खाना भी है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है. लाइक दोज नली चपली कबाब, वो मुझे नहीं पता था दोज एग्जिस्टेड. आई डोंट नो. A1 चपली कबाब है. अच्छा. अब तो कराची पे कुछ खाया ही नहीं. बहुत चलिए सा. सर जी, ये कोलाची और कोलाची वाली एक audience कोलाची है. और ये बारबेक्यू टुनाइट हम नहीं जाता है. Xanders वाली लेकिन audience. Xanders यार, मुझे सब लोग कहते हैं कि जैसा मैं अपने 43 के लोगों को कहता हूँ चलो यार मिलते हैं कहीं, राइट. तो फिर मैं उनको बोल देता हूँ कि यार गफ़ार पे या वहीद पे, तो वो देख रहे हैं कि यार ये कितना कंजूस कमबख्त आदमी है. तो मैं, बट आई जेन्युइनली से कि यहाँ सबसे अच्छा खाना है, राइट. और वो दे वांट टू गो. Xanders बहुत बहुत अच्छी जगह है, लाइक वेरी ब्यूटिफुली डन एंड सॉलिड फूड, राइट. बट यार वहाँ से आप आए हैं 8-10 दिन के लिए, राइट. तो फिर वो या Xanders इज द सेफेस्ट रेस्टोरेंट. अच्छा. कि आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे, हाँ. वो ऐसा नहीं होगा कि यार नॉक योर सॉक्स ऑफ के बस ये तो हम. लेकिन वो हर चीज सॉलिड, अच्छी, yeah, I agree. लाइक एवरीथिंग विल बी अ गुड सॉलिड 7. इट्स द सेफेस्ट. अगर आपको किसी को लेके जाना है, कहीं मिलना है, इट्स द सेफेस्ट बेट इन द सिटी. कि यार सब कुछ मिल जाएगा और सभी कुछ ठीक होगा. बट रिसेंटली मुझे लगता है कि हमारा वेस्टर्न कुजीन का स्टैंडर्ड थोड़ा कराची का गिर गया somehow. अच्छा. हाँ, मैं ओकरा टेस्ट किचन और ये कैफे फ्लो जो हैं सब वो हैं, या वही हैं. वही अब तक वही है. तो नए जो कुछ खुले थे थोड़े बेहतर हुए थे, वो पता नहीं फॉर सम रीजन बहुत बुरे हो गए हैं. अच्छा. या सो लेकिन ओजी में वो आज़ाद का बन कबाब फ्रेस्को के ऑपोजिट, दैट इज द बेस्ट बन कबाब. आई एम अ PCHS बॉय. अच्छा. तो हम सुपर नर्सरी सुपर नर्सरी मार्केट में सुपर Okay. बन कबाब मिलते हैं.
तो मैं नर्सरी मार्केट में जहाँ वो हनीफिया बर्गर वगैरह भी होता था ना, नर्सरी पीछे की तरफ, राइट? नहीं, हनीफिया आगे होता था. दीज आर लाइक जो फर्नीचर मार्केट है उसके आगे एक गली है, वहाँ बन बहुत फेमस है सुपर बन कबाब में. सुपर बन कबाब वो नाम. नर्सरी के लाइक अच्छा. सुपर वेल नोन. चलिए. तो वो तो मुझे वो टेस्ट कंपैरिजन करना पड़ेगा, A/B टेस्टिंग करनी पड़ेगी. लगता है कि हमें ना आपको एक दिन सुबह उठे हाँ, और पिछले और दिन बस. कुछ नहीं खाया वो, नहीं वो तो होता और है. एक पूरी ड्राइव करके ना सारी जो चीज. और कराची का प्रॉब्लम ये भी है कि मोहल्ले के हिसाब से होता है. अभी मैंने हाँ. अल्लाह वाला बोला है ना, हाँ. कोई बैठा होगा बोलेगा ये लियारी में ये वाला स्टैंड है फुटबॉल ग्राउंड के सामने, जो कि वाकई है, मुझे ले जा चुके हैं वहाँ पर. अच्छा. वो सबसे अच्छा है. तो हर इलाके का एक किंग होता है. तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू हैव Sure. ट्राइड Yeah. एवरीथिंग इन कराची. या कराची का सिटीज गो, और ये बेचारे मेरे सारे लाहौरी दोस्त अभी मुझे आपका सबको बॉयकॉट भी कर देंगे, आपको मुझे भी कर देंगे, लेकिन कराची का जो टॉप है ना, नॉट एवरेज, राइट? अगर आप 1000 10,000 जो भी रेस्टोरेंट लें कराची में इतने सारे, द टॉप परसेंटाइल, राइट, टॉप 1% ऑफ कराची बीट्स एनी सिटी इन द वर्ल्ड इन माई ओपिनियन. एनी सिटी इन टर्म्स ऑफ फूड. टॉप 1% ऑफ द फूड आउटलेट्स इन कराची, जो भी आपके टॉप है ना, अगर आप अपनी, जैसे आप अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं दूसरे ने, आप जो टॉप बिल्कुल रिकमेंडेशंस लें, यू कंपेयर दैट टू एनीवेयर एल्स. आप दुबई जाएं, आप अमेरिका जाएं, आप यूरोप जाएं, आप फार ईस्ट जाएं, थाईलैंड जाएं, राइट, बैंकॉक जाएं, या इवन अदर सिटीज़ यहाँ जाएं. कुजीन पे डिपेंड करता है ना. सो फॉर इंस्टेंस मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, प्योर पाकिस्तानी, वेल साउथ एशियन So you're फूड. saying कि like अगर एक गफ़ार है, the गफ़ार is just as good as like a 3-star Michelin Yes. French restaurant. In my French तो यार it's overrated. I'm sorry. We were there, हम लोग गए थे, तो 3 दिन बाद हम लोग गए थे यार कहीं से कोई या थाई खाना मिल जाए या कोई पाकिस्तानी इंडियन कुछ मिल जाए, राइट? सो कहाँ पेरिस पे? पेरिस एंड देन लोआ वैली और डाउन साउथ ऑफ फ्रांस में तो बड़ा अच्छा खाना होता है, बट डिफरेंट होता है. अपना ऑब्वियसली पैलेट की भी बात है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप स्टू ले लें, आप स्टू हर दुनिया में होता है ना. So एक जो फेमस पेरिस का है एंटीक्रोटे, आई डोंट नो इफ यू हैड दैट स्टेक. नो आई डोंट नो. मैं जनवरी की ठंड में 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा. ओह अच्छा, वो जो एंडलेस स्टेक का है ना, उसका जो वो वाली है, ये नहीं है, 2 होते हैं एंडलेस फ्राइज साथ देते हैं. एंडलेस फ्राइज, वही एग्जैक्टली स्टेक फ्रीट्स. तो वो मैं 2 घंटे ठंड में लाइन में, मैं लगे तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा. अच्छा, वो आपसे पूछते भी नहीं है, जो ओनली थिंग दे आस्क यू इज टेम्परेचर, बिकॉज मेन्यू में एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ खाने जाते हैं, वो आपको ला कर देंगे, एंड देन दे जस्ट राइट द टेम्परेचर, एम लिख देंगे, आ जाएगा. यार नहीं था अच्छा. यार नहीं था अच्छा यार. खैर उस पे तो जज नहीं करना चाहिए बेचारी पूरी कॉम को, बिकॉज वो तो थोड़ा टूरिस्टिक है, लेकिन है मतलब ऑब्वियसली उनका आइकॉनिक है. तो यार मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक क्विजीन ले लें, राइट, फॉर एग्जांपल स्टूज ले लें, राइट, तो आयरिश स्टू भी है, सब है, फ्रेंच का वो नो जो भी बीफ बोलिग्नोन ऑल दैट. तो हमारा जो है निहारी, राइट, तो उसको आप कंपेयर कर लें सबसे, आप जापानीज के साथ कर लें, जिसके साथ कर लें, आई वुड से हैंड्स डाउन वेयर. तो आप एक ले लें डिश और आप कंपेयर कर लें, बारबेक्यू कर लें, राइट. टर्की इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो, वन ऑफ आवर फेवरेट. इस्तांबुल जाएं, बहुत ही अच्छी जगह, अच्छे लोग हैं, राइट. अब उनका आप ले लें, कबाब्स बारबेक्यूज वगैरह ले लें, और आप हमसे ले लें, कंपेयर कर लें, कहीं और से कर लें, राइट, इंक्लूडिंग जापानीज विच इज़ लाइक वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्विजीन, राइट, कि वो तो ऑल द नखराज एंड एवरीथिंग. सो दैट्स आई मीन इट्स ऑब्वियसली वेरी बायस्ड, बट आप कोई भी एक मेजर डिश लें, आप चावल की डिश ले लें, सबके पास है ना, पिलाफ हर तरफ हैं, वो क्या है तुम्हारा वो स्पेनिश जो होता है, मैं भूल गया, पाइया. बहुत बुरा था. इतना खाया नहीं गया, राइट, खाना नहीं गया. मैंने बार ट्राई किया, मतलब नहीं, मैंने गलत जगह से ऑर्डर किया. कच्चे चावल हैं, ऊपर से फिश है, भाई क्या कर रहे हैं आप, राइट. तो वो अब दूसरी बहुत अच्छी चीज़ें थी वहाँ. सो आप एक ले लें राइस की डिश, और अब यहाँ की बेस्ट बिरयानी उनके साथ रख दें. तो ये मैं कह रहा हूँ कि द बेस्ट पाकिस्तान इन जनरल एंड कराची इन पर्टिकुलर, आई एम वेरी स्नॉबिश अबाउट दैट, राइट, कि वो है. पैलेट्स पे भी तो फर्क पड़ता है ना. फॉर इंस्टेंस हमें पसंद है ये मिर्चें शच्चें ये वो, अब वो किसी आप जापानीज इंसान को खिला देंगे, बेचारा मर जाए. नहीं, पर जापानीज की बात है, स्पाइस टॉलरेंस अगेन आप रीजन्स पे जाएं, चाइना जापान में बहुत है. और देखो मेरे पास तो एक सीधा एक्सपेरिमेंट है ना, कि आप सीधा ये लें, आ जाएं इधर आप, राइट, सारे के सारे यहाँ. देखो ज़रीन्स का सक्सेस ये नहीं था, राइट, कि हमने बस पाकिस्तानी खाना दे दिया, राइट. इट इज़ ऑथेंटिक बट एक्सेसिबल, राइट. सो थोड़ा सा अगर मैं कहता हूँ ना कि हाँ यार ये इस बार ज़बरदस्त आपने ये रेसिपी ना, वो अभी उसने नया शुरू किया, तंदूरी चिकन रोटिसरी चरगा टाइप स्टफ, राइट. मैंने कहा हाँ इसमें तो बिल्कुल ज़बरदस्त मिर्चें हैं, तो फिर वो थोड़ा कम करेगी. अगर उमेर को ठीक लगा है तो ये इतना ठीक नहीं है, थोड़ा सा एक डाल, तो वो आप कर सकते हैं, राइट. तो वहाँ सब खाते हैं, राइट. आपने वो रेस्टोरेंट का एक लॉजिक दिया था कि यू नीड टू नेल डाउन वाइट ब्राउन एंड ब्राउन.
یار آپ نے بڑی ریسرچ کری ہوئی ہے. نہیں میں نے بھی یہی لاجک یو ایس میں اپلائی کیا تھا بٹ وہ کھانے پہ نہیں تھا. اچھا یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, فل ڈسکلیمر بھائیوں بہنوں. میرے پاس صرف ڈالر بلز ہوتے تھے اس ٹائم پر, تو اس میں جو آ گیا. ایگزیکٹلی رائٹ. تو میں یار اس کا اتھینٹک ہے, اگر آپ کو کوئی بھی ایتھنک ریسٹورینٹ کرنا ہے کہیں بھی سے امریکہ میں اگر آپ کو کرنا ہے رائٹ, تو آگے 4 سیگمنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو ہو گیا آپ کا, اگر آپ جیسا ایک انڈین یا پاکستانی ریسٹورینٹ کی بات کریں تو ایک تو براؤن ہے رائٹ. اینڈ بائی دا وے دیز آر ناٹ کمپلیکشن ٹائپ, دس از اے پیلیٹ. سو ایک براؤن پیلیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, جو آپ ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. آلدو آپ نے تو مجھے وائٹ کر دیا ادریس کا کہہ کے, تو نہیں. سو وائٹ براؤن وڈ بی مور لائک مائی کڈس, جو وہاں تھوڑا پلے بڑے ہیں, ان کے پاس ہے کلچر ہے, بٹ یو نو دے افینٹی, لیکن ان کی تھوڑی پیلیٹ ڈفرنٹ ہے. براؤن وائٹ مائٹ بی سوری براؤن my kids would be brown white, so brown dominant then white. اس کے بعد ان کے جیسا دوست ہیں وہاں, and the general population I would call white brown, کہ وہ وہیں کے ہیں رائٹ, دیسی نہیں ہے, لیکن ان کی پیلٹ آہستہ آہستہ اب ان کو تھوڑا سمجھ آ گئی ہے رائٹ. ٹریور نووا, ہاں آپ نے ٹریور نووا کا بٹ دیکھا اباؤٹ آرڈرنگ ایٹ این انڈین ریسٹورینٹ؟ نہیں. اچھا, I love Trevor, I've seen him live. I'm an expert. I go and I'm like, yeah, tu tandoori roti, tu shermal, gosht, lamb of course. So He's that white brown. ہاں اس کو آگے اتنا کیس ہو گیا ہے. اینڈ دین دیر از وائٹ جن نے کبھی زندگی میں نہ کری کھائی ہے, نہ انہوں نے وہ کباب کھایا, اور ان کو مرچ تو کر کے ہم لوگ یہاں سب سے جو بلینڈ بالکل ہلکی ڈش دیتے ہیں وہ بیچارے رو جائیں گے رائٹ. تو اگر آپ کو ریسٹورینٹ کو نیل کرنا ہے وہاں رائٹ, یو ہیو ٹو کیپچر, یو ہیو ٹو میک دا براؤن وائٹ اینڈ دا وائٹ براؤن ایبسلیوٹلی لو یو رائٹ. اس میں پھر کچھ براؤن بھی آ جائیں گے, اور پھر وہ جو ہمارے جیسے اسٹینفرڈ کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے اماں ابا بھی جب آتے ہیں بالکل وائٹ بوائزی آئیڈو سے, وہ بھی تھوڑا بہت کر لیں گے. بٹ یو کانٹ, اگر آپ وائٹ کو کیٹر کرنے گئے تو آپ نے بالکل ڈائلیوٹ کر دیا رائٹ. اور اگر آپ صرف براؤن پہ گیا اور ان کا بالکل ایسی نہاری ہوگی جو بالکل آپ کو بنس روڈ پہ اتنی مرچیں اتنی تیل کے ساتھ رائٹ, تو پھر آپ باقیوں کو ایلینیٹ کریں گے. تو اٹس اے ریئل سارٹ آف بیلنسنگ ایکٹ ان آرٹ اینڈ سائنس رائٹ. تو وہ میں دیکھ رہا تھا آپ کے فوڈ بلاگ جو لوگوں نے آ کے بنائے تھے, اور جو دیسی لوگ جا رہے تھے, ایکچولی میں نے وہ بھی دیکھے, این ایشین مین ہو ڈیڈ اے ریویو ہو لوڈ اٹ, بٹ جو دیسی لوگ بھی جا رہے تھے وہ اسی طرح پلیٹ پہ جس طرح ظاہر پہ گند کر کے نان ڈال کے نہاری کھا رہے ہیں, اٹس لائک اٹس دی بیسٹ نہاری آئی ہیو ہیڈ. اور وہ تو اتنا خوش تھا کہ مطلب مجھے امریکہ میں نہاری مل گئی ہے, بٹ دیٹ نہاری also appeals to a Gora. Absolutely. And it especially appeals to Asians. So Chinese, Japanese, they go crazy on them because ان کو beef stew بہت اچھا لگتا ہے. ان کے ہیں اپنے, you see, because ہم لوگ جو جاتے ہیں نا, اگر تم یا میں فرانس میں گئے تو ایسی چیز جو یہاں, ارے یار یہ تو وہی ہے, یہ تو ان کی حلیم ہے رائٹ, وہ ایک انالوجی آپ کی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو جہاں وہ ایک ہٹ کر جاتا ہے نا وہ پیٹرن ریکگنیشن سے, تو آپ اس ڈش کی طرف جاتے ہیں رائٹ. تو اس لیے فار ایگزامپل شامی کباب نہیں چلتے وہاں اتنے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہے. وہ آتے ہیں کباب, وہ آئے اور وہ بالکل سافٹ سا نکلا. جیسا گولا کباب, گولا کا ہمارے کیشیئر کو ہے کہ بھائی سخت ممنوع ہے, اگر کوئی فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں نان دیسی تو آپ گولا کباب دے ہی نہیں سکتے انہیں, چاہے وہ جتنا بھی انسسٹ کر لیں. ان کو سمجھ نہیں آئے گی, وہ اتنا گلاوٹی اس طرح, دیر کانسیپٹ آف کباب از وہ سکیور کے اوپر یو نو چنکس اینڈ آل رائٹ. تو ان کو آپ کو دینا ہے یو نو, آپ کہیں کہ چکن بوٹی رائٹ, آپ یہ کھا سکتے ہیں رائٹ, اور پھر آہستہ آہستہ ان کو. There's this guy who runs a kitchen in Mumbai. I don't know if you follow him. میں بھول گیا, بہت ایک فیمس اس کا ریسٹورینٹ ہے, بالی ووڈ وائز میں بھی تھا. He does these reels, اس کو آپ چھاپ لیں, وہ بہت اچھا کرتا ہے. تو وہ پوری پھر ہسٹری بتاتا ہے, گلاوٹیز لائک bastardization of the original word, کلوٹ, پتہ I don't know which one's the original. تو وہ پھر پورا بتاتے ہیں کہ کس طرح بننا چاہیے اور ہم یہاں پر کس طرح بناتے ہیں. It's very good. تو آپ کیا واٹس دا اوریجن آف گلاوٹی یا گلوٹی, جو بھی اوریجنل نام ہے, آپ نے کچھ سرچ تو کیا ہوگا بک کے لیے؟ بک کے لیے نام نہیں, ہسٹری وغیرہ اتنی نہیں ہم نے کری ہوئی. نہیں یار, مطلب آئی لو ایکچولی جو تم بات کر رہے ہو, جو فوڈ بلاگرز ہیں کچھ, اور اسپیشلی ہمارے جو ساؤتھ ایشیا میں انڈین ہے, پاکستانی, دے آر انکریڈیبل. پاکستانی یو نو آل دیز چینلس, تو وہ جاتے ہیں تھوڑا ہسٹری میں, تو اٹس لولی ٹو ہیئر کہ ہاں بھائی یہ ہے اوریجن, یہ ہے فلانے سے یہ شروع ہوا, اس طرح ہوا. تو میری ایک دوست ہے امتل بویجا, شی آلسو ڈز اے پوڈ کاسٹ. اس نے پوڈ کاسٹ میں کسی بول دیا تھا کہ نہاری اوریجنلی گھوڑوں کے لیے کھانے کے بنایا گیا تھا. پھر بیچاری بہت ٹرول ہوئی, پھر بیچاری نے کہیں سے آرٹیکلز نکالے کہ نہیں ایکچولی یہ تھا, وچ آئی آلسو ڈونٹ تھنک ایسا تھا. گھوڑوں کی نہاری, تو گھوڑوں کو آپ گوشت بیف کھلا رہے ہیں ان مغل انڈیا. اوکے دیٹس she got told a lot. yes, but نہاری the word itself, نہار منہ اینڈ آل, جی جی, وہ تو بالکل ناشتہ تھا. وہ کھا کے پھر ہم لوگوں کو جا کے کسان مطلب کاشتکاری کرنی چاہیے.
گھر پہ آ کے سونا نہیں چاہیے. کون نہاری کھا کے کاشتکاری کر بھائی اس زمانے میں کرتے ہوں گے ہم لوگ جو ہے نا, وہ دیٹ از اے مسئلہ, رائٹ. آئی تھنک اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں نہیں ترقی کر سکے کہ ہم صبح صبح نہاری کھا رہے ہیں. بیکاز دس وائی اونلی ایٹ if I am eating نہاری سنڈے کو. بالکل مجھے پتا ہے کہ وہ اس کے بعد آپ کام نہیں کر سکتے, آپ کو 2 گھنٹے کا آفٹر نون نیپ بھی چاہیے. یا تو میں اتنا کم کھاتا ہوں کہ میں اتنی زیادہ کھا لیتا ہوں, بٹ نہاری کے بعد آفس جانا یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی. You can eat anything you want, just not as much as you want, right. وہ ہے نا, وہ مسئلہ اس میں آ جاتے ہیں, right. اتنا صبح اٹھ کے سنڈے کو اور بس آپ نے 2 کوارٹر نان کے ساتھ یا آدھی پون نان کے ساتھ نہیں ہوتا. نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو دین یو ہیو ٹو کیٹر ٹو بوتھ پیلٹس. تو اس میں کیا ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے اگر نہاری دی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ جو مرچیں اور وہ آتی ہیں تو پھر وہ آپ خود ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ہری مرچ کے ساتھ دیسی تو ہم جس طرح ہر بائٹ میں کھائیں گے پرابلی گورے نہیں کریں گے. نہیں تو وہ ہری مرچ آپ, لیکن اس کا بیس جو ہے ہماری نہاری, ہم سب کو کہتے ہیں کہ بھائی دس ہیز اے پنچ, اس کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے نہاری, رائٹ. اور تو وہ ہے کہ بیس لائن جو اس کا اسپائس ہے وہ ہماری باقی سب ڈشز میں سے نہاری جو ہے وہ تھوڑی اسپائسی ہے فور شور, رائٹ. تو اس میں آئی نو بک میں آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے ریسٹورینٹ والی جو ریسیپی ہے وہ نہیں دی, کلوز ٹو دی ہے. تو اٹس اے ریکریشن. تو کیا جاتا ہے نہاری میں, اینڈ کیا آپ کو اسٹرگل ہوا تھا کہ یار یہ جو ہے یہ امریکہ میں الگ ملتا ہے تو یہ وہ پاکستانی والا ٹچ نہیں آ رہا ہے اس میں. یا دیکھو یہ تو تمہیں زرین سے بات کرنی پڑے گی, رائٹ, کہ یہ سارا اس کی ڈیٹیل. بٹ میں آپ کو بیسکلی یہ بتا دوں کہ نہاری کا ہمارا زرینز پہ نہاری کا جرنی 3 سال کا جرنی تھا, رائٹ. بیکاز ہم دونوں جو ہیں, تو زرین شی گرو اپ ان بنس روڈ, ٹھیک ہے, تو اس کی فیملی وہ اولڈ کراچی سے, رائٹ. تو اس کی پیلیٹ اور وہ سب ایک نیکسٹ لیول ایڈوانس ہے, میری اس طرح نہیں ہے, بٹ میں بھی فوڈی یہیں گرو اپ ہوں سب. تو شروع میں اس نے جو کیا وہ جو سالڈ نہاری, رائٹ. اس کے بعد اس کو 2.5-3 سال لگے, آپ کے سارے یوٹیوب دیکھ کے, یہاں آ کے, وہاں جا کے, سب کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے. تو وہ ایک آپ کی کوئی بھی, جیسا آپ اسٹارٹ اپ کی بات کریں, وہ آپ میرے دوست جنید سے آپ نے بات کری خوب اسٹارٹ اپس کی اور یہ وہ سب, رائٹ. ہم لوگ بھی سب اسی فیلڈ میں. تو وہ یار ہر چیز میں یہی ہوتا ہے, رائٹ, کہ آپ کو چیز شروع کرنی ہے, اس کے بعد آپ کو بلڈ اٹریشنز کرنی ہے آپ کو, اور وہ ٹیسٹ کرنا ہے خود سے, دوسروں سے, لیکن آپ کو وہ سمجھوتا نہیں کرنا, لائک انٹل یو آر ہیپی وتھ اٹ, آپ چلتے رہیں. تو کوئی 2.5-3 سال لگے تھے ٹو گیٹ دیٹ ڈن. اور جہاں تک ریسیپیز کی بات ہے, دیکھیے دس زرینز پاکستانی کچن, یہ ہم لوگ جن کھانوں کے ساتھ وی گرو اپ وتھ, جو ہمارے گھر پہ بنتے ہیں, اور سڈنلی جو ہمارے ریسٹورینٹ میں بنتے ہیں, وہ سب ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ بھائی یہ ریسٹورینٹ کی 10 چیزیں ہیں, رائٹ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ ریسٹورینٹ میں بنا رہے ہیں, آپ 10 لوگوں کے لیے نہیں بنا رہے. سو دا اسکیل is completely different, the equipment is different, process ہی different ہے, اور پھر by the way ingredients different ہے. پھر کچھ restrictions بھی ہیں, right, کہ اگر آپ کو کوئی چیز تھوڑی ڈیری فری رکھنی ہے, نہیں رکھنی, یا اس میں یہ کہو گے ایک اور ایکسٹرا اسٹیپ آ جائے گی, تو آپ تو ایکچولی ریسٹورینٹ از یوزلی a little bit more simplified, right. تو اس میں یہ جو اب آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ ریورس انجینئرنگ ہے کہ ونس وی فگرڈ اینڈ اٹ واز اے ہٹ وی لائک اچھا یہ مارکیٹ تھا, یا کرنے سے پہلے آپ نے سوچا ہوا تھا, رائٹ. بیکاز آئی لائک پارمیجان فرائز, گارلک فرائی, اس طرح کی بھی چیزیں مینیو پر ہیں. مسالہ فرائز. تو جب مینیو ڈیزائن ہو رہا تھا تب سے آپ کو پتا تھا کہ یار یہ 2 مارکیٹس ہیں, یہ 2 سیگمنٹس ہیں, یا یہ تو بعد میں پتا چلا؟ سب بعد میں ہوتا ہے یار, یہ سب آن وہ بعد میں آپ کرتے ہیں, تو پھر آپ آرام سے اپنی کتاب لکھ سکتے ہیں کہ دیکھو بچوں اس طرح کرو. اس وقت یار وہ دیکھو اس کی جو اوریجنس تھی, میں اپنا انٹرپرینیورشپ کر رہا تھا, سافٹ ویئر یا فولی 3 وغیرہ چل رہی تھی, سب ہو رہا تھا. زرین نے کہا کہ بھائی کارپوریٹ امریکہ میں, اور کارپوریٹ میں جنرلی نہ اس کو مزہ آیا نہ مجھے مزہ آیا. میں نے اپنی طرف سے شروع کیا, وچ آئی انکریج ایوری بڈی کہ جو بھی بیٹھے ہیں بڑی کمپنیز وغیرہ میں, تو مطلب فولی 3 میں آ جائے. تو یہ کہ لیکن اگر آپ اپنی چیز کرتے ہیں, یہ آپ کو یہ ایڈوائس دے رہے, اور خود اپنے بچے کو انہوں نے بولا تھا کہ نوکری کر, انٹرپرینیورشپ نہ کر. اپنے دوستوں کو بولا تھا بچے سے پوری ریسرچ کری ہوئی ہے, میرے بچوں سے بات کرو, یہ انٹرپرینیورشپ کرنے جا رہے ہیں, اس کو روک لو, اس کو بول لو کہ بھائی میں نے UC ڈیوس کو اتنے پیسے دیے, وہ جلا رہا ہے, اور اب آپ بیٹھ کے اوروں کے بچوں کو ایڈوائس دے رہے ہیں. یار ویسے یہ بتاؤں بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ کریج آف یور اون کنوکشن آسان چیز نہیں ہے, رائٹ. وہ جو ہے نا
بولنا جاننا, میں ویسے بھی پروفیسوریل وہ تو لیکچر کر دیتے ہیں جو اپنے اوپر آتی کہ ہیں. تو پہلا انسٹنکٹ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, یو نو سیفٹی. پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بکواس ہے. تو آئی واز ویری انکریجنگ رائٹ آف ہم کہ ہاں یار آؤ کرو, دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن پہلا انسٹنکٹ بالکل وہی تھا, یو آر ایبسلیوٹلی گلٹی ایز چارجڈ کہ نہیں آپ ذرا آرام سے ابھی بینک میں ہی رہے ہیں, ابھی یو نو لیور برادرز میں بیٹھے رہے ہیں ساری زندگی. تو مائی فادر واز 30 years in لیورز رائٹ. تو ہاں, تو آئی کم فرام دیٹ, اس لیے میرا وہ ایک تھا. اور انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ نہیں تم یہ نہیں کرو گے رائٹ. ہی آلویز انکریج کہ اپنا کرو. تو اینی وے دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. اسپیشلی پاکستان میں جو ہماری جنریشن ہے, اٹس بورن آؤٹ آف اکنامک انگزائٹی. پہلے تو ایک پارٹیشن ہوا, اس کی وجہ سے اس جنریشن کی جو ایک اکنامک انگزائٹی تھی وہ پاس ڈاؤن ہوئی ہماری پیرنٹس کی جنریشن کو. پھر ان کی ذرا تھوڑی بہتر لائف اسٹائل, ایک مڈل کلاس ایمرج ہوا. بٹ اسٹل یو نو دیٹ آئیڈیا آف لینڈ, ابھی بھی یہاں پہ سب جو انویسٹ کرتے ہیں زمین, بیکاز اٹس سم تھنگ سالڈ, اٹس سم تھنگ ٹینجبل, اٹس سم تھنگ یو کین اسٹینڈ آن. تو دیر آئیڈیا آف دا ورلڈ از کہ ایک زمین ہو, ایک پلاٹ ہو, ایک نوکری ہو, ایک سیلری ہو, اس سے بھی بہتر گورنمنٹ جاب ہو تاکہ پینشن بھی آ رہی ہو. تو دیٹ سیفٹی سیکورٹی از پیراماؤنٹ. اب جو اگلی جنریشن آئی ہے اس پہ بھی یہ پاس ڈاؤن ہو چکا ہے, بٹ اتنا نہیں. سنس ایک بہتر مڈل کلاس, آئی نو رائٹ ناؤ اٹ سیمز لائک کہ ہم بہت پیچھے ہیں. ہاں ابھی تو ہے, بٹ پیچھے اگر دیکھیں تو ایک اچھی کلاس ایمرج ہو گئی ہے. تو دیر از اے لاٹ مور رسک ٹیکنگ, ایون دو یو کانٹ کمپیئر اٹ ٹو امیرکا. نہیں یار, ایون ان امیرکا دیکھو سلیکن ویلی جیسی جگہ دنیا میں کہیں نہیں ہے, انکلوڈنگ امیرکا, جسٹ ٹو بی کلیئر رائٹ. آپ وہاں کچھ کام کرتے ہیں, آپ فیل ہوتے ہیں, وہ آپ ریزیومے پہ ڈالتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, اچھی طرح کیا, پھر یہ سرکمسٹانسز, یہ میری غلطیاں تھیں, یہ فلانے وی سی نے مجھے وٹ ایور اٹ از, وہ آپ کی بیج آف آنر بنتا ہے. اور کس ملک میں وہ آپ جانیں کوئی سلیکن ایلی بنا رہا ہے, کوئی سلیکن وادی بنا رہا ہے, نہیں ہو سکتا. وہ مائنڈ سیٹ ہی کچھ عجیب سا کیلیفورنین, ناردرن کیلیفورنین مائنڈ سیٹ ہے. تو اس کے آگے ہم لوگ بھی جو تم بات کر رہے ہو, امیریکن امیگرینٹ ایکسپیرینس یہی ہے. آپ فرسٹ جنریشن آئے تو سب سے پہلے یار مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے کالج سے نکلتے ہی رائٹ 2 آفر آئی تھی. ایک انٹیل بالکل بڑا, اور ایک چھوٹی سی کمپنی تھی جو کوئی دنیا نہیں جانتا تھا, سیپینٹ. ٹھیک ہے نا, میں نے فوراً انٹیل لیا. یہاں بھی بات کری ابا سب, ہاں انٹیل کا سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے, سب ہم لوگ پہنچ گئے. اینڈ آئی ڈونٹ ریگریٹ اٹ بیکاز دیٹ واز مائی پاسپورٹ ٹو سلیکن ویلی. میں بڑا خوش ہوں. لیکن اس وقت 1 سال بعد مجھے انٹیل سے بونس آیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا اینیول, انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری, کوئی ہر امپلائی کو انہوں نے بونس دیا تھا ریٹینشن کے لیے. کیونکہ یہ جو ہے نا لیٹ 90s کی بات ہے, .com بوم تھا, تو انہیں ریٹینشن کے لیے سب کو دیا تھا. تو وی پیز کو زیادہ ملا, ہم جیسے چھوٹوں کو پہلے سال بعد کا ملا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے $1000 کا بونس تھا, $1000 کا رائٹ. تو وہ لیکن اس میں لکھا ہوا تھا $590 سم تھنگ, وہ ٹیکس کو زیادہ کاٹا ہوا تھا. تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا. تو ساتھ میں میرے بیٹھتا تھا بھارت زویری, وہ سینئر بندہ تھا. تو میں نے کہا بھارت یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ مجھے ابھی بونس ملا ہے اپنے اینڈ آف ایئر 1, تو یہ 1000 کی بجائے 600. تو اس کی اسکرین پہ وہ کچھ فالو کر رہا تھا رائٹ. تو میں اس کو کہہ رہا تھا, میں نے اسکرین دیکھی اس کی, تو اس کی اسکرین پہ تھا IPO سیپینٹ, اور اس کا اسٹاک پرائز یوں جا رہا تھا. اور جو نے مجھے آفر لیٹر میں سیپینٹ چھوٹی کمپنی نے دیا تھا 5000 شیئرز دیے تھے, اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ شیئرز کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بکواس ہے. تو وہ میں نے دیکھا, میں نے 1 سیکنڈ میں کیلکولیٹ کیا کہ وہ $250,000 تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر آپ کو سمجھ آ گیا کہ ٹھیک ہے یار. تو پھر آئی لیفٹ مائی گرین کارڈ ایپلیکیشن انفنشڈ ایٹ انٹیل اینڈ آئی اسٹارٹیڈ مائی فرسٹ کمپنی. تو اس سے سمجھ آ گیا کہ یار آپ کو کرنا ہے, ریٹرن چاہیے, فلیکسیبلٹی چاہیے, اور سب سے زیادہ ہے کہ اگر آپ کے کچھ چیز کرنے کو ہے, اگر کوئی امپیکٹ کرنا ہے تو بڑی آرگنائزیشن میں بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن یو آر اے کاگ ان دا ویل, اتنی ڈگریز آف فریڈم نہیں ہے آپ کی رائٹ. تو وہ دیٹس واٹ آئی انکریج پیپل, اینڈ الٹیمیٹلی آئی انکریج مائی سن ایز ویل. شروع میں تھوڑا وہ امیگرینٹ ایک دم سے دل دھڑکا تھا. تو یہ جو آپ نارتھ امیرکن مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, مے بی اٹس ناٹ لائک جینیٹک, مے بی اٹس دا وے, جس طرح اگر یہاں پر ہم بات کریں, آئی نو پیپل آر لائک, تو ہر پوڈ کاسٹ میں بولتے ہیں, بٹ سنس میں لمز گیا تھا, Yes, well done. I think آپ کے گھر میں تو IB ہے نا. Yes, that is true. یہ ذرا آہستہ رکھیں. پھڈا تو ہے. IB لمز is the original پھڈا. One of the differences at least پاکستان میں that I see is لمز آپ کو یہ انکریج کرتا ہے کہ بھائی تم کانفرنس کرا رہے ہو, سارے بچے کرا رہے ہیں, 15 لاکھ کی اسپانسرشپ آ رہی ہے, خود ریز کر رہے ہیں, خود خرچ کر رہے ہیں, خود وینڈر سے بات کر رہے ہیں. That does teach you some entrepreneurial skills جو آپ کے لائف میں بہت زیادہ کام آتے ہیں. لومنز اینڈ اس طرح کی جو کانفرنسز ارینج ہوتی ہیں وہ ساری اسٹوڈنٹ سے ہوتی ہیں. ان کے بجٹ کوئی 20-25 لاکھ. پھر انٹرنیشنل ٹرپس آل مینیج بائی اسٹوڈنٹس کمپلیٹلی, نو انٹرفیئرنس بائی دا فیکلٹی اور سم. تو وہ ایک اسکل سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے.
تو واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں شاید ایجوکیشن میں ہم بہتر کریں کہ جس کی وجہ سے یہ ایک انٹرپرینیورل اسکلز یا مائنڈ سیٹ ہے وہ پاکستان میں ڈیولپ ہو؟ دیکھیے فرسٹ آف آل آئی تھنک بائی دا وے، اور تم نے یہ تھوڑا الوڈ کیا تھا پہلے کہ اگر اف یو لک، ابھی تو سب کہتے ہیں نا ڈوم اینڈ گلوم یہ وہ، بیکاز یو لک ایٹ پریزنٹ. اب میں 10-15 سال پہلے کی بات کرتا ہوں تو یہاں کیا آنٹرپرینیورشپ سین تھا، وینچر کیپٹل کیا تھا. اب آپ کے 5-6 جینیون وی سی فرمز ہیں، رائٹ. آپ کے پاس انکیوبیٹرز ہیں، ایکسلیٹرز ہیں، رائٹ، ایڈوائزرز ہیں، اور آنٹرپرینیوریل ایک کلاس ابھری ہے، رائٹ. پراپر ٹیکی کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، آنٹرپرینیورشپ کلاس جو میں جب شروع میں آیا تھا یہاں وہ میسج لے کے سلیکن ویلی سے 2006-7-8 میں کچھ نہیں تھا یہاں، 3-4 سیٹ تھے اینڈ دیٹ واز اٹ، رائٹ. تو اٹ ہیز فرسٹ آف آل ایک اچھی، سو لیٹس سیلیبریٹ دا سکسیس. اب یہ کہ اس کے اوپر آگے کیا کرنا ہے. تو یار دیکھو، جو میں ٹیچ کرتا ہوں UC برکلی میں، آئی ٹیچ آنٹرپرینیورشپ ٹو پوئٹس اینڈ فلاسفرز اینڈ سائنٹسٹ، ٹھیک ہے نا. کالج آف لیٹر سائنس میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ صرف بزنس والے ہی نہ سیکھیں، سب سیکھیں. بیکاز میں یہ نہیں لوگوں کو سکھا رہا کہ یار آپ جائیں اپنی اسٹارٹ اپ کھولیں، رائٹ. یو کین بی آنٹرپرینیوریل ان اینی تھنگ یو ڈو، رائٹ. آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ یونیلیور میں بیٹھے ہیں، آپ حبیب یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، کین یو تھنک آنٹرپرینیوریلی، رائٹ. وہ بڑا ضروری ہے. تو وہ آنٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کیا ہے، رائٹ، کہ آپ ایک پرابلم دیکھیں اس کو آپ کو سالو کرنا ہے، رائٹ، ورسز کی پرابلم دیکھیں تو یار پتلی گلی سے نکل جاؤ، رائٹ. So that's the first thing, right. اس میں پھر آپ دیکھیں کین یو کریٹ اے سولوشن دیٹ از ڈیزائربل، وائبل، فیزیبل. تینوں چیزیں آپ کو چاہیے کہ somebody loves it, somebody would want it and pay for it, and then آپ اس کو ایکچولی بنا سکتے ہیں، رائٹ. تو اس طرح کی جو تھنکنگ ہے نا وہ لوگوں میں لانا، چاہے وہ کچھ بھی کریں، رائٹ. وہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستانیز اسپیشلی جو اب نیکسٹ جنریشن ہے، ٹھیک ہے آپ بالکل جائیں، آپ جائیں بڑی کمپنیز میں، آپ IBM میں جائیں، آپ ایمرجنگ کمپنیز میں جائیں، فولیو 3 میں پلیز آپ لوگ آئیں، رائٹ. بٹ وہاں بھی تھنک آنٹرپرینیورلی، رائٹ. دیٹس دا بگیسٹ تھنگ. تو اس کو انکریج کرنے کے لیے یار 2 چیزیں ہیں، رائٹ، ان مائی اوپینین. ایک تو یہ کہ آپ کی جو بالکل آپ نے کہا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں دے ہیو ٹو تھنک. وہ نہیں کہ ہم ایک آنٹرپرینیور اس لیے پیدا کریں گے وہ اپنی اسٹارٹ اپس کریں گے، وہ بھی ہے، رائٹ. لیکن یو کین ڈو فار پروفٹ آنٹرپرینیورز ہو ڈو دیئر اون کمپنی اور دے جوائن اے اسٹارٹ اپ اور دے جوائن اے بگ کمپنی، لیکن اس کو چینج کریں آنٹرپرینیورلی، رائٹ. تو ایک تو آپ کی بالکل جو تم نے لمس کا ایگزامپل دیا ہے، اور آئی تھنک یہاں بھی لوگ ہیں، حبیب ہے، دوسرے جو ہیں، دے تھنک لائک دیٹ کہ ہاں یار ان کو تھوڑا ایک پرابلم دو اور خود ان سے سالو کرواؤ، رائٹ. اینڈ دی ادر از یار کہ ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ آئی اینڈ ادرس کین ہیلپ، کہ وہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایک ونر کا مائنڈ سیٹ ہو، رائٹ. وہ آپ کمپلیکسز میں نہیں آ سکتے، رائٹ. اب تم نے جو ایگزیکٹلی یہ بات کری، دیر از نتھنگ جینیٹک اباؤٹ سلیکن ویلی. انفیکٹ وہ تو پورا بیسٹ ٹیلنٹ وہاں آتا ہے. تو ایگزیکٹلی وہ اتنا ہیٹروجینس ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا ہوموجینس، چاہے وہ کچھ بھی پالیسیز جو بھی وہ کرنا ہے، رائٹ، وہ نہیں چینج ہوگا، رائٹ. تو وہ میں نے دیکھا. اور اگر فولیو 3 کے ہم لوگ کے اگر کسٹمرز ہیں، رائٹ، تو ٹاپ امریکن کمپنیز ہماری کسٹمرز ہیں، رائٹ، ٹھیک ہے نا. تو یہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے شارع فیصل پہ اور وہ لکھ رہا ہے، اور وہاں ایک اور ان کی اسی کی ٹیم میں کوئی بندہ یا بندی بیٹھے ہیں سیاٹل میں یا جہاں بھی. تو پھر کچھ نہیں، وہ ایک وننگ مائنڈ سیٹ، ایک آنٹرپرینور کہ ہاں یار ہم کر سکتے ہیں، رائٹ. وہ تھوڑا سا نا آپ کو اگر آپ کی بلیف ہوتی ہے نا تو پھر چیزیں نکلتی ہیں. تو ایک ٹریننگ ہے اور پھر ایک دوسری بلیف ہے. آئی مین اگر جینیٹک ہوتا تو جتنا ہم ڈینائی کر لیں، انڈیا پاکستان کا DNA کتنا ہی الگ ہے یار. آپ ایک ہی خطے سے آ رہے، DNA تو نہیں الگ ہو سکتا نا. مطلب 4-5 کلومیٹر دور آپ لوگ ادھر ادھر بارڈر آپ نے بنا دیے، بٹ جنرلی تو وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ایسٹ پہ وہ زیادہ افغان سے قریب ہوں گے، ویسٹ سوری الٹا بول دیا، بٹ ریگارڈلیس. سو اگر انڈینز لیڈ کر رہے ہیں سلیکان ویلی میں، CEOs ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جینیٹک ڈس ایڈوانٹیج ہے پاکستان. نہیں خیر وہ تو ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ایون ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کا جینیٹک جو ہے نا کہ نیچر ورسز نرچر، تو نیچر کا تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں، وہ تو آپ نے کہہ دیا، وہ تو نہیں. دوسرا جو ایشو جو سب لاتے ہیں کہ نرچر کا ہے، کہ ہماری انوائرمنٹ ایسی، ہم اس انوائرمنٹ سے پلے بڑھے ہیں تو ہمیں وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہماری آ گئی ہے، رائٹ. اس کو میں بہت کانٹرڈکٹ کرنا چاہتا ہوں، رائٹ، بیکاز اگین ایز اے سیڈ دا بیسٹ آف دا بیسٹ یہاں آر ورکنگ، ناٹ جسٹ کہ میں وہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، بٹ میرے جو یہاں میری ٹیم ہے وہ یہاں بیٹھ کے، وہ تو کبھی گئے بھی نہیں ادھر، نہ ان نے کوئی وہاں سے پڑھا، انفیکٹ انہوں نے تو پرابلی لمز سے بھی نہیں پڑھا ہوا، رائٹ. تو ان کو اتنی بھی ایڈوانٹیج نہیں تھی کہ بھئی آپ جائیں اینڈ لک لمز از دی پریمیئر یونیورسٹی، ایوری بڈی کانٹ افورڈ اٹ، ایوری بڈی کانٹ گیٹ ان، رائٹ. دوسری جگہ سے بھی کر کے تو وہ دے آر اسٹل ورکنگ ود دا بیسٹ آف دا بیسٹ یار. نہیں مجھے تو لگتا ہے پاکستانی انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہے.
کیونکہ یونیورسٹیز میں کچھ اور کرنے کو ہی نہیں ہے تو بیچارے جب آپ لوگ بہت شغل کرتے ہیں یار, ایسے ہی بول رہے ہیں آپ لوگ. جب کچھ ہے ہی نہیں یونیورسٹی میں تو بندہ پڑھے گا نہیں تو اور کرے گا. نہیں یہ تو آپ MIT ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پڑھ کے مر گئے تھے. ہاس میں اگر 30 لونڈے ہیں آپ نے پڑھنا ہی ہے نا یار, اس کے بعد کوڈنگ ہی کرنی ہے آپ نے, اور کرنا کیا ہے. تو بالکل ایسے ہی رہنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ فولیو 3 کے گروتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ایک یہ پرسیپشن بھی بن گیا ہے رائٹ دیٹ انڈینز پاکستانیز دے سم ہاؤ Indians are preferred at workplaces. Have you noticed? Where? And in the US. In the US. In terms of hiring, in terms of attitudes or whatever. ایسا کچھ ہے یا ویسی people try and push Pakistanis down by saying such things? یا دیکھ, اب اگر تم پچھلے 25 سال سے دیکھو نا پاکستانی امریکن کمیونٹی کو, یو ڈن ویری ویل ماشاء اللہ رائٹ. لائک آپ بڑے اچھے ایگزامپلز ہیں. ابھی مجھے لاسٹ ویک پتہ چلا میرا دوست راغب حسین NED کا CEO بن گیا Altera کا, رائٹ. آئی مین دس از ناٹ اسمال اسٹف رائٹ. تو ہم لوگوں نے اچھا اچیو کیا ہے. وہاں پاکستانی ڈاکٹرز دیکھیں 18-20 ہزار ڈاکٹرز ہیں رائٹ. تو بٹ ہیئر آر 2 things that I've seen جو ہم لوگ بہتر کر سکتے تھے اور اب ہمیں کرنا پڑے گا رائٹ. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ اتنی جلدی اتنا زیادہ رائز نہیں کر سکتے جتنا آپ جہاں جا سکتے ہیں, اور اسپیشلی آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس جگہ نہیں پہنچ سکتی. تو ایک آرگنائزڈ مائنڈفل سپورٹ آپس میں رائٹ. دیکھو تم نے تو کسی کی ہیلپ کر دی رائٹ, ذاکر نے تمہیں بولا تم نے میری ہیلپ کر دی, تم نے مجھے بولا میں نے کسی کی ہیلپ کر دی, وہ تو ہو رہا ہے. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا جنریٹ, وہ میں ہمیشہ سنتے رہا ارے پاکستان پاکستانی کی نہیں ہیلپ کرے گا. وہ ڈوڈ دیٹس ٹرو آف موسٹ کمیونٹیز, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں تو بہت لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں اور میں جہاں ہوں بہت لوگوں کی ہیلپ سے ادر پاکستانی سے آئی سویئر ٹو یو میں وہاں ہوں رائٹ. تو لیکن کین وی ڈو اے بیٹر جاب آرگنائزڈ مائنڈ فلی سپورٹنگ ایچ ادر. تھوڑا سا آپ آنکھ باہر رکھیں رائٹ, کہ یہ بندہ آ رہا ہے یا اس کا بچہ انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرے, تھوڑا سا آپ کریں. We have not done a very good job of that. I think other communities have done a very good job of being a little organized. کہ بھائی اگر آپ گوگل میں آ رہے ہیں تو انہیں پوری بائبل لکھی ہوئی کہ بھائی یہ ہے لیڈ کوڈ ہے, یہ ہے اس طرح کرنا ہے رائٹ. اب وہ سب کو پتہ ہے رائٹ. تو وہ جو ایک تھوڑا مائنڈفل آرگنائزڈ آپس میں ہیلپ, وہ ہم نے اتنی اچھی نہیں کری ہے. دی ادر جو ہم نے بہت برا کیا ہے از آؤٹ ریچ اینڈ ایکٹیویزم رائٹ. ہر جمعے کو میں بلاتا ہوں آپ کو, میرے آپ گھر آتے ہیں, میں آپ کو وہی ڈائبٹیز ہارٹ ڈیزیز دیتا ہوں. اگلے جمعے کو آپ مجھے بلاتے ہیں, آپ مجھے ڈائبٹیز دیتے ہیں. ہر عید پہ یہی ہو رہا ہوتا ہے ڈائبٹیز رائٹ. پچھلے 25 سال یار 7 سال سے میں برکلی میں پڑھا رہا ہوں رائٹ. ایک بار میں نے عید کے دن عید مبارک نہیں لکھا. تھوڑا سا آؤٹ ریچ, اپنا کلچر, لیننگ ان, تھوڑا ایکٹیویزم, سوشل کلچرل پولیٹیکل ایکٹیویزم ہم نے کیا کیا رائٹ. یہ جو ہے نا آؤٹ ریچ, تو میوچل سپورٹ ود ان اور تھوڑا آؤٹ ریچ ایکٹیویزم. اگر آپ یہ 2 چیزیں نہیں کری ہیں تو پھر آپ کسی اور کو کیوں بلیم کر رہے ہیں رائٹ. اگر دوسرے لوگ زیادہ انٹیگریٹڈ ہیں رائٹ, وہ سب کے جا رہے ہیں یو نو اپنی ہولی دیوالی پہ پوری دنیا کو بلا رہے ہیں رائٹ, ان کے بار مٹسوا پہ جا رہے ہیں رائٹ. تو پھر ان کی جو آؤٹ ریچ ایکٹیویزم اتنی ہے تو ان کی اسٹینڈنگ سوسائٹی میں ایک ڈفرینٹ ہے. ہم جو ہیں دی ادرز ہو سکتے ہیں, چاہے آپ پاکستانی امریکن کی بات کریں یا مسلم امریکن کی رائٹ. تو اس میں کس کے ہاتھ میں یہ سب تھا. تو آئی بلیو ویری اسٹرانگلی کہ دیر آر سم تھنگز دیٹ ایکسٹرنیلٹیز رائٹ. یو نو وہ اللہ میاں آپ کے لیے جو کریں گے, آپ فیٹ کہیں ڈیسٹنی کہیں جو بھی آپ کی بلیف سسٹم ہے رائٹ, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن موسٹ آف دا اسٹف از ان یور ہینڈ رائٹ. تو اگر ہم لوگ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے اور آؤٹ ریچ ایکٹیویزم کرتے تو ہم لوگ وہاں نہیں ہوتے جہاں ہم لوگ ابھی ہیں, اس سے زیادہ ہوتے. اس میں جو دوسری بات کیا آپ نے, اس میں کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی. تو پوسٹ 9/11 ورلڈ میں جو ایک ویو آف اسلاموفوبیا تھا, اس میں آلریڈی ایک ایلینیشن, ایک ادرائزیشن ہو رہی تھی. ساتھ ہی ساتھ آپ اگر انفارچونیٹلی دیکھیں, لاٹ آف اوورسیز پاکستانیز آلسو کنزیوم لاٹ آف کانٹینٹ فرام دیسی مولویز. تو اگر وہ اب اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے میری کرسمس بول دیا تو تم تو پھر حرام ہو گئے, پورا تم نے چھوڑ دیا اور تم سب ختم ہو گئے ہو, اسلام سے خارج ہو گئے ہو. اگر کسی غیر مسلم کو سلام کر دیا, سلامتی کی دعا کر دی تو تم مسلمان ہی نہیں. اب جب آپ یہ کنزیوم کر رہے ہو دین ٹو ایکسپیکٹ کہ میں تھینکس گیونگ پہ کسی اور کو, آپ تو یہ بولو گے نا کہ پلیٹیں الگ کر لو, ان کے در کھانا نہیں ہے, تو اس سوچ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا تو امپاسبل ہے. لیکن یہ وہ سوچ اتنی پریولنٹ نہیں ہے اتنی نہیں ہے. آئی ووڈ ایگزیجریٹ دا پرابلم ٹو دی ایکسٹینٹ کہ سب لوگوں نے سب یہاں سنا ہوئے سب, بٹ کچھ لوگ سے کہ یہ سوچ نہیں ہے. I mean there are بالکل ہے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی ڈگریز ہیں. ایک تم sorry I'm cutting you off, بٹ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ گول ہے, کچھ لوگوں کے لیے تو یہ گول ہی نہیں ہے, گول اپوزٹ ہے کہ انٹیگریٹ نہیں ہونا. تو پھر So I'll tell you this, I think that's a minority. Okay, جو باقی ہے نا
وہ سوچ نہیں رہے کہ ہمیں انٹیگریٹ کی بات نہیں ہے, بات آؤٹ ریچ اور ایکٹیویزم کی ہے. آپ اپنی یور آئیڈینٹی, یور برانڈ شوڈ بی یور شیٹ اینکر, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ فار ایگزامپل فار مائی سن, رائٹ, he actually has a very nice, a very simple, uncomplicated relationship with Pakistani Americanism, right? کہ اس کا جو پاکستانی hyphen identity وہ بڑے simple سی ہے. Best food, right? Best music, Coke Studio, great cricket team, اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے, right? اور بیسٹ یہ ہم لوگ گئے تھے ابھی ہنزاز کر دو, بیسٹ لینڈسکیپ, رائٹ, بات ختم, رائٹ. اب اس کو نہیں پتا یار پی ایم لیڈر, he doesn't know 1970 this, کچھ نہیں اس کو پتا, بس اس کے سمپل سی ہے, رائٹ. I want it to be like that. مجھے اس کو ہزار اور چیز نہیں پتی, لیکن واٹ آئی وانٹ از کہ جب وہ کسی کو بولے کہ ہم پاکستانی امریکن, تو کیا او آئرش امریکن, اٹالین امریکن, پاکستانی امریکن, انڈین, ایک ہی لیول آف رسپیکٹ اینڈ انکلوسیوٹی, رائٹ, اس کے لیے کرنا ہے. اور جو تم بول رہے ہو نا ابھی, میں تمہیں سچ بتاؤں, پچھلے 2 سال میں ان پرٹیکولر, رائٹ, جب وہاں فریڈم اسپیچ وغیرہ پہ سب ہوا ہے, اور یو سین آل آف دیٹ, رائٹ. اب جو سارے کے سارے جو تم بات کر رہے تھے نا, جو کنزرویٹو کہ نہیں یار ہمیں کیا کرنا ہے, ہم بس آپس میں ہی رہیں گے, رائٹ, ان سب کو ایک چیز میں بولتا ہوں, رائٹ, کہ آپ کی جو نیکسٹ جنریشن, آپ کے بچے ہیں, آپ دیکھ لیں ان کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے, کتنی پاور ہے, کتنی ریپرزنٹیشن ہے, کتنی وائس ہے اس سوسائٹی میں. جب آپ کسی کے بچے کے بارے میں بولتے ہیں نا تو وہ سارا بھول جائے گا. تو دس از مائی میجک وانڈ, آئی ایم گوئنگ اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ٹو پیپل. ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا نا, پچھلے 20 سال سے آپ وہ ٹوتھ پیسٹ وہ والی ڈھونڈ رہے تھے جس میں تھوڑا بھی کچھ نہ ہو غیر وہ حلال یہ وہ اور فلانا, اور گھر پہ بیٹھ رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی یو سیڈ کہ بھائی اس سے نہیں ملنا, یہ نہیں, کسی کو سلام نہیں کہنا, ہیلوین تو بہت ہی آپ نے ہیپی ہیلوین کہہ دیا تو مر گیا. ان کا مطلب کہ آپ کے یہ بچے یہاں ہیں, ابھی وہ ہائی اسکول میں, دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, ابھی وہ کالج میں, آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اب آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, رائٹ, ڈو یو وانٹ ٹو بی دی ادرس اینڈ بی ڈبلی دی ادرس, اور ڈو یو وانٹ ٹو ڈو آؤٹ ریچ اینڈ ایکٹیویزم. اس میں جو یہ بات ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی فارمیشن وہاں پر بھی کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, تو اس میں ایکسکلوسیو اور انکلوسیو والی جو چیز ہے, اب آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی, ہم وی وانٹ ٹو پٹ پاکستانی ایٹ دا فور فرنٹ, نہاری, غفار, جی وہ غفار دہلی والے ہیں, نہاری اوریجنلی وہاں سے آتا ہے, زرینز پہ سب سے باہر بورڈ جو لگا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے زرینز پاکستانی اینڈ انڈین کوزین. جی جی. سو دس انسیسنٹ نیڈ کہ نہیں ہم الگ ہیں, do we need to get over that? نہیں بھائی, صحیح ہے, مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز نئی انوینٹ کریں کہ 1947 سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, بھائی کرتی تھی. تو دہلی سے اگر نہاری آئی ہے, غفار, تو ٹھیک ہے. 100% ایگری یار, کوئی ہے ہی نہیں اس میں. اور یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ فلانا, تم نے بھی یہ کمپیریزن دیا انڈیا کا, مجھے سب یار وہ دیکھیں انڈیا اتنے آگے لگے, میں نے کہا اچھی بات ہے, نکل گیا, رائٹ. ہمیں تو اپنی جنگ لڑنی ہے نا, کہ آپ کو جو کرنا ہے کریں, رائٹ. سو آئی ایگری 100%. ہمیں لوگ کہتے ہیں تو یا دیر آر سم ڈفرینسز, بٹ اتنے ڈفرینس تو کراچی میں اور لاہور کی کوزین میں بھی ہو سکتے ہیں, اور وہاں بھی انڈیا میں کوئی 50 تو ڈفرینٹ کوزینز ہیں. یہ براڈلی دنیا نے مانا ہے, ہنڈریڈز آف ایئرس ہے کہ بھائی یہ انڈین فوڈ ہے اس طرح کا. تو اس لیے ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, ہاں بھائی براڈلی اٹ فالز ان دیٹ, لیکن ہماری ایک آئیڈینٹی ہے, اور اس طرح دیٹس گڈ. ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو اچھا کرنا ہے, لین ان کرنا ہے. اس میں جو اوور لیپ ہے بہت اچھی بات ہے, اس کے ہمیں وہ انرجی ایکسپینڈ کرنا کہ یہ یوں کر کے لائن ڈرا کر کے کہ یہ ہمارا ان کا, دیٹس آل بکواس, دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. بٹ اسی وجہ سے ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستانی کوزین از ناٹ آن دا میپ, بیکاز وہ کور ہو جاتا ہے, رائٹ. اگر آپ میکسیکن کوزین از بگ, اگر گواٹمالا بولے, آئی ڈونٹ نو اگر گواٹمالا اور میکسیکو کی کوزین سیم ہے, کوئی آگے بولے کہ نہیں دنیا سے سب سے الگ اس کی ہے, ریگارڈلیس جو بھی ہے کہ You see, it doesn't really, اسی because ہر کنٹری کا اپنا ہے, بٹ یہاں انڈین کوزین, اینڈ بائی دا وے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے نا. سو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, and to some extent Sri Lanka, it all falls broadly under subcontinental cuisine, Indian cuisine, right? Sri Lankan food is very different from It is very different, yeah. But Bangladesh, India, Pakistan, South سے زیادہ coconut زیادہ ہے, بالکل. لیکن what I'm saying is کہ that's, I don't worry کہ بھائی okay, ہمیں نا پاکستانی انسٹیٹیوشنس کو سکسیسز کو میپ پہ ڈالنا ہے, right? That's I think what we have to do, right? اگر آپ نے وہاں ایک بزنس کری ہے, وہ اچھی ہوئی ہے, and you are پاکستانی, تو وہ آپ, you are the best ambassador, right? ہاں, یہ نہیں ہے کہ پاکستانی کوزین should be on the map, because I guess Indian is already on the map, then why it's a category, right? بالکل reinvents the wheel. But I think you can say, like for example, اب Italian ہے تو اس میں Tuscan بھی ہے, یا Sicilian ہے, تو that's hard, you say کہ ہاں جی broadly اس میں ہے, but اگر آپ کو really اچھا کھانا کھائیں تو آپ Tuscan کھائیں, right? اس سے زیادہ اچھا ہے نہیں, right? And we are proud people from Tuscany, so that's kind of how we lean into it, right? I'm sure sir, regional تو آپ کوئی بارسلونا سے دیکھ رہا ہے, بول رہا ہے نہیں نہیں اسپینش نہیں, exactly, کیٹالونین کوزین, وہ تو کیٹالون, وہ تو بہت زیادہ ہے ان کا, exactly, وہ اس سے باہر that's a difficult
Exactly. battle to fight. And so therefore you shouldn't waste your energy. I agree, fighting that battle, right? Yeah. You own it, accept it. We are, great proponents of this. We happen to be very proud Pakistanis and अब सारी हमने जब अच्छी बातें कर ली हैं जी जी तो अब सच भी बता दें आप, ओहो मज़ा तो नहीं आता इंडियन रेस्टोरेंट्स पे खाने का। यार ये कहाँ जा रही है तेरी भाई नहीं आपने मुझे ऑन द स्पॉट ये वैसे यार तूने बम पहले से तीली जगा के रखा हुआ था। तो यार मैं सच बताऊं तुझे सीरियसली राइट, तो अगर जैसे आप अमेरिका में जाओ ना, तुम चाइनीज रेस्टोरेंट्स में जाओ राइट, चाइनीज राइट, वो थोड़े से रोल गए हैं राइट, वो थोड़े कुकी कटर हैं राइट, तो देयर आर सम गुड चाइनीज रेस्टोरेंट, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा खाना है ना तो वो तुम्हें जाना पड़ेगा स्पेशली हुनान कुजीन का एक एक्सपर्ट है राइट। और लोग तो चाइनीज जापानीज थाई सब कुछ यही, अमेरिकन तो एक वो है राइट। अगर आप थाई में जाओगे ना तो वहाँ ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा, बिकॉज वहाँ ना बिकॉज यू आर अ लिटिल स्मॉलर राइट, आपका वो एक इतना बड़ा ब्रांड नेम नहीं है राइट, तो यू डोंट गो फॉर एवरी, या आप जाते हैं, हम लोगों ने भी किया था कि यार हम लोग जाएंगे ना तो, और हमें बहुत सपोर्ट मिली फ्रॉम द पाकिस्तानी कम्युनिटी। सो जस्ट एज अनदर प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कि भाई पाकिस्तानी हेल्प नहीं करते, हमें पाकिस्तानी ने बहुत हेल्प किया राइट। तो हमारा फोकस था कि पाकिस्तानी और इंडियंस राइट जिनके पास ये पैलेट है उन पे थोड़ा ज़्यादा तरजीह दें, फोकस दें। तो उस तरह होता है कि जनरली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स थोड़ा सा ऑथेंटिक की तरफ ज़्यादा होते हैं और एक्सेसिबल की तरफ थोड़ा सा कम होते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट जनरली थोड़ा सा वो एक्सेसिबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं ना, तो दे कैन समटाइम्स लूज, वो कवा चला हंस की चाल राइट, तो थोड़ा सा वो लूज कर सकते हैं। The other is कि there are some core differences right for some food right, so I really do think कि जो बिरयानी है इस तरह right, I have just not seen it, और मेरे इंडियन दोस्त भी कहते हैं कि बिरयानी हमें अपने पाकिस्तानी दोस्तों के घरों पे जाके खानी है। So there are some dishes which we just have perfected right, so I guess वो white they've nailed ना, तो their Yes. Indian restaurants बाहर, and again I mean बाहर, I don't mean in India, yeah even though मैं दिल्ली में जाके भी खा चुका हूँ और कराची का खाना बेहतर है। yeah there you go, offend हो चलें जाए, वो आपने करोड़ों लोगों को offend कर नहीं दिया। उज़ैर यूनुस ने लेकिन बोला कि उसने दिल्ली में बेहतर निहारी खाई थी, तो मैं अच्छा I don't believe him, लेकिन मेरे बड़े दोस्त हैं दिल्ली से, and they have invited, कभी को वीज़ा शीज़ा लगा, that's the one place that in अमृतसर I'd love to go to। तो इसमें जो इंडियन कुजीन यू फील लाइक कि वो क्योंकि एक वाइट Yeah. पैलेट के लिए डिज़ाइंड है, शायद हमें इतनी अच्छी नहीं लग रही होती। इवन आप अगर लेक्सिंगटन एवेन्यू न्यूयॉर्क में जाएं तो जो देसी रेस्टोरेंट है हांडी, इंडियन टैक्सी ड्राइवर्स वो वहाँ खा रहे होते हैं, और उधर ही कोने पर एक इंडियन रेस्टोरेंट था विच हैड अ मिशेलिन स्टार एज वेल। तो लंच पे कोई डील थी तो मैं चला गया था, नहीं मज़ा आया। बट वो उनकी अगर तंदूरी चिकन है तो वो आपको नहीं टिक्का मिलेगी, या चिकन टिक्का मसाला है, उसमें नाम मसाला टिक्का है, वो एक गोरे के लिए बनाई हुई चीज़ है। चिकन टिक्का मसाला तो इज अ वेरी ऑथेंटिक ब्रिटिश इंडियन डिश, इट्स ऑथेंटिक ब्रिटिश इंडियन, बहुत अच्छी है, इट्स अ आर्ट टू गेट इट राइट एंड वी गेट इट राइट, लेकिन इट इज नॉट पाकिस्तानी और इंडियन डिश। क्रिएटेड इन द यूके ना, यूके में बाय अपेरेंटली इन द 60s अपेरेंटली बाय अ बंगाली इंडियन और बांग्लादेश इंडियन, या आई थिंक वो कुछ नेशनल डिश भी एक अब होगी है ना, सो व्हिच इज फाइन, सो इट्स अ वेरी ऑथेंटिक डिश एंड इट्स अ ग्रेट डिश, बट इट्स नॉट यहाँ की राइट। बट यू राइट, लाइक वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में जनरली अब वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं हमारा थोड़ा पार्शियलिटी है, थोड़ा है, लेकिन या वीव हैड सम गुड मील्स, लेकिन नहीं यार द बेस्ट, लाइक आप शिकागो जाएं, दीवान स्ट्रीट जाएं, आप ह्यूस्टन जाएं, ग्रेट फूड सीन। ह्यूस्टन में बुंदू खान भी है, बुंदू खान है बहुत अच्छा है, अमेजिंग, मैं जाके ये तो बड़ा या, लेकिन या सो ह्यूस्टन फूड इज अमेजिंग। Yeah, लेकिन these are again Pakistani eateries, right? So वो there is, मतलब statistically speaking we are right. मतलब कि हम लोग वैसे तो अपना अपनी prejudice show कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान number 1, लेकिन statistically I think that is true कि बाहर जो है, now that's not necessarily true in England, वहाँ भी बहुत सारी हैं, मतलब मैं बर्मिंघम ब्रैडफोर्ड वगैरह नहीं गया, but लंदन में Indian restaurants बहुत अच्छे हैं, so there is a difference, right? तो आई गेस सबके, जैसे हमने चाइनीज रेस्टोरेंट्स भी मेंशन किए, देयर चाइनीज रेस्टोरेंट्स व्हिच आर फॉर चाइनीज पीपल, जो शायद आपको नहीं अच्छे लगेंगे। और आई वेंट टू चाइना टाउन, नॉट अ बिग फैन, मतलब, बट मैं हान डायनेस्टी गया व्हिच इज अ बिट मोर अपस्केल फॉर जनरल ऑडियंस, लव इट। प्रॉब्लम आई फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क। तो वो आई गेस सेम चीज़ है ना कि आप जहाँ से हो वहाँ के लोगों को जो ऑथेंटिक प्रेफर करते हैं, बट वो बाहर के लिए एक्सेसिबल जो आपने कहा, हाँ ज़्यादा कर देते हैं, वो शायद थोड़ा सा या उधर मुश्किलात पेश आ रही हो दोनों चीज़ों को नेल डाउन करने के लिए। इट्स अ टफ बैलेंसिंग एक्ट, बिल्कुल, या
تو آپ نے کیسے یہ بیلنس سو نان ان پرٹیکولر لاٹ آف پیپل اسٹرگل کہ تندور وہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، تو آپ جب جس طرح اگر زاہد پہ وہ پھولا ہوا وہ والی فیل بہت کم جگہوں پہ آتی ہے. آئی تھنک ڈیرا اگر جو جیکسن ہائٹس میں نیو یارک میں ادھر مل جاتا ہے پھر بھی. تو ہاؤ ڈو یو گیٹ دا نانز اینڈ دا شیرمالز؟ یار دیکھو اب میں تمہیں سو نان کا میں بتاؤں کہ سو آر مائی فیوریٹ نان ایٹ زرینز از تل والے. سو خاص کر کے لاہور کے جو ہوتے ہیں تو وہ دیٹس مائی فیوریٹ. بٹ گارلک نان بھی ہے، دوسری بھی ہے، پلین بھی ہے. یار آئی تھنک آپ کو نا تھوڑا سا اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے اپنی جہاں آپ ہیں، رائٹ. وہاں آپ کو کس طرح کا آپ کو اکوپمنٹ مل رہا ہے، کس طرح کا آپ کو انگریڈینٹس مل رہے ہیں، رائٹ. سو آئی تھنک آر نان از دے بریلینٹ، آئی ریئلی لو دیم، رائٹ. بٹ دے آر ناٹ دا نان جو آپ کو یہاں ملیں گے غفار پہ اس پہ، رائٹ. وہ اس طرح کڑا کس طرح پھولے ہوئے، رائٹ. دے گونا بی اے لٹل ڈفرنٹ، رائٹ. ایکچولی دے ول بی اے لٹل بٹ مور ملکی، تھوڑا سا زیادہ اس میں ہوگا. اٹس اے ڈفرنٹ ٹائپ آف نان، رائٹ. تو وہ اگر آپ جا رہے ہیں کہ اس طرف کرنا ہے اینڈ یو کانٹ اچیو اٹ، اٹس بیٹر کہ آپ تھوڑا سا ڈفرنٹ کریں بٹ یو دین آر پرفیکٹ ان واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اوکے. تو وہ ایٹ لیسٹ فرام واٹ آئی سی، اگر آپ تم آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں، یو لو آر نان، رائٹ. بٹ اگر تم صرف اسی کو کہتے ہو کہ یار یہ وہ نان نہیں ہے جو مجھے وحید ہوٹل میں ملتا ہے، تو ہاں نہیں ہے، رائٹ. موسٹ لائکلی، رائٹ. Is it an ingredient struggle? Because like for instance hot and spicy ہے یہاں پر the roll, the magic is the chutney. And I think کتنا ہی مشکل ہے یار اس کو ریپلیکیٹ کرنا. بٹ بہت ساری جگہیں کاٹی رولز ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہی ایک الگ چیز ہے. پھر I forgot what it was called, ایک چپوٹلے ماڈل پہ کھلا تھا نیو یارک میں ہی، دیسی سم تھنگ same the chipotle model with a roll paratha. Yes, go I and remember. pick Yeah. everything. I forgot what it was called. Yeah. Was it roti? Yeah, کون سا تھا؟ I forget نہیں now. روٹی تو بڑا ہو گیا. This one shut, Desi Shack or something, this one shut down. اچھا. This is close to 14th Street, prime property. And I was like یہ نہیں چلے گا. Yeah. پتہ چلا وہ چل رہا ہو وہ کہیں اور کھل گئے. So but ہم لگ یار یہ وہ بالکل ہی فیل نہیں آ رہی. تو کیا مشکل ہے؟ مطلب مجھے لگتا تو بہت آسان ہے کہ ہاٹ اسپائسی والا چٹنی بناتا ہے، اس کو ویزا دو، وہاں جاؤ چٹنی بناؤ. ویزا بھی اتنا آرام سے نہیں ہوتا. تو بالکل دیکھو چٹنی ایک تو اس کو کرنا نا کہ جو آپ کو اپنا ٹیسٹ یاد ہے، تو ایک لیول آف جینیس اس میں چاہیے، رائٹ. جو مجھ میں ایٹ لیسٹ نہیں ہے اینڈ تھینک فلی زرین میں ہے. تو ایک وہ اس کو ریپلیکیٹ کرنا آسان نہیں ہے. دوسرا یار اس میں پھر آپ کو ایک پرفیکشن، میں نے کہا نا نہاری میں 2.5-3 سال لگے، رائٹ. تو اگر ہم لوگ سال بھر بات کرتے ہیں تو بہت اچھی نہاری ہوتی ہے، رائٹ. اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کی یہ سورسنگ ہے انگریڈینٹس کی، سب کی کس طرح کرنا ہے. اچھا اس کے سب سے یہ جو ہے نا یہ آسان کام ہے، جو تم کہہ رہے ہو نا آسان کام ہے. مشکل از کنسسٹنسی. اوکے. تو میں اگر یہی جو تم بات کر رہے ہو نا کہ یہ والا رول، میں تو بتاؤں 10 ہمارے ہی دوست ہیں، دے آر آل گریٹ کوکس ان دا ویلی. انفیکٹ میں اور زرین ان کے گھر جا کے کہتے ہیں یار ان کے یہاں اگر دعوت ہے تو ہم لوگ صبح کھانا نہیں کھاتے، رائٹ. تو وہ بہت اچھے. لیکن ٹو ڈو اٹ ایٹ دس اسکیل ایوری ڈے فار 10 years، رائٹ، وہ زیادہ بڑی. تو یہاں جو ہے نا تم لوگ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ادھر غفار وغیرہ، ان کا یہ نہیں کہ کبھی کبھار اچھا بنا دیں گے، رائٹ. تو دیٹ از دا بگر چیلنج. تو جو بھی آپ کو کرنا ہے جس حد تک ہے، ایک تو یہ کہ اس میں بڑی جان لگتی ہے. اوکے. موسٹ پیپل ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی تھنک دی ادر تھنگ از کہ زرین از دی اونلی شیف ان دس ریسٹورینٹ. شی از دی اونلی شیف، اور کوئی شیف نہیں ہے. باقی کوئی 100-125 ہمارے میکسیکن بھائی ہیں. تو یہ جو غفار کے آپ نے اگزامپل دی، نورانی پہ جو کٹا کٹ بنتا ہے، دوز اٹس دا ایکسپرٹس. انفیکٹ جو لوگ کچھ نورانی پہ جاتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ والا بندہ بنائے گا. تو وہ جو 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ لائک نصرت فتح علی خان ہیں وہاں کے، وہ استاد ہیں اور لوگوں کے فیوریٹس ہوتے ہیں کہ یہی والا بنائے گا. تو اٹس دیم، دا میجک از دیم، اٹس دا گائے ایٹ غفار، اٹس دا گائے. آپ کا فرینچائز ماڈل ہے، اٹس ناٹ فرینچائز نہیں ہے. 3 فرینچائز نہیں، 3 برانچز ہیں، آل فلی اونڈ. دس از دا بگ تھنگ. سوری بٹ فلی اونڈ بھی ہیں. 3 جگہ تو نہیں ہو سکتے نا. تو آپ کو اسٹینڈرڈز نیل ڈاؤن کرنے ہیں کہ کوئی انسان آج بھی آئے، اس نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور جو میرا ایکسپیرینس ہوگا وہ سیم ہونا چاہیے ہر دفعہ. تو وہ کس طرح اچیو ہوتا ہے؟ بہت مشکل سے. وہ بڑی جان لگتی ہے اس میں. سو ایک تو یہ کہ ایون دو 3 ہے، 30 اسی لیے نہیں ہے. تو آئی کڈ یو ناٹ، اتنی پرائیویٹ ایکویٹیز سب لوگ کہ بھائی آپ یہ وہ حلال بوائز کی طرح آپ ہر طرف جائیں. نیو یارک میں کیوں نہیں ہے، یہ نہیں. ابھی بھی میں ریاض میں تھا، میں اے آئی سافٹ ویئر بیچ رہا ہوں، سب کہہ رہے ہیں یار زرینز کو لاؤ. میں نے کہا بھائی اے آئی بھی لے لو، رائٹ. تو وہ ہر طرف، لیکن آپ اتنے آرام سے ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. آپ کو پروسیسز بہت اچھے چاہیے، رائٹ، دیٹس فار شیور. بٹ دوسرا آپ کو کوالٹی ایشورنس بہت چاہیے. تو الٹیمیٹلی کیو اے جو ہے، رائٹ، وہ زرین ہے، رائٹ. شی ہیز ٹو میک شیور. اور اس کو لگتا ہے، اس کو ایک دم سے پتہ چلتا ہے. اینڈ میں کہتا ہوں کہ نہیں یار اٹس ود ان ایکسیپٹیبل رینج، رائٹ. کہ آپ جیسے حلوہ پوڑی جو ہے وہ
ہمارے انڈین بھی آتے ہیں کسٹمرز کہتے ہیں یار یہ تو غلط ہے. میں نے کہا نہیں جی آپ کا وہ چھولا بھٹورا ہے, دس از سملر بٹ اٹس اے ڈفرنٹ ڈش, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو آلو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ٹوٹا ہوا آلو, رائٹ, ناٹ بالکل پرفیکٹ, رائٹ. تو وہ اس لیول پہ جیسا تم نے نورانی کہا تو زرین ہیز ٹو سی دیٹ, رائٹ. میں تمہیں ایگزامپل دوں, ہم لوگ وہ سحری نائٹ کرتے ہیں زرینس پہ ہر رمضان میں. پہ جو انہوں نے نہاری پہ براؤن پیاز دیکھ لیا, جی بتا دوں چلے. تو وہ تو نہاری کی وہ نہاری نہیں, وہ ایکچولی حلیم تھی. تو وہ ہم لوگوں نے سحری نائٹ کری, تو ہم نے زرین کو کہا کہ اب سالک مائی سن از آلسو جوائنڈ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں 1-2 گھنٹے میں ذرا گپ مار لوں گا, 2 شوز ہی آتے ہیں, بعد میں سالک کر لے گا. تو 11 to 4 آپ جاؤ سو آرام سے, ہم لوگ یہاں ہیں. تو وہ چلے گئے 11 بجے سونے کے لیے. تو 12:30 بجے, رائٹ, سو 12:30 AM وہ ٹیکسٹ آتی ہے, دیر از نو براؤن پیاز آن دا حلیم. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کہاں سے؟ تو وہاں پتہ چلا کہ وہ آرام سے گھر میں بستر میں بیٹھ کے وہ کیمرہ فیڈ دیکھ رہی ہیں, اور کیمرہ جہاں سے حلیم نکل رہی ہے تو حلیم کے اوپر براؤن پیاز ہونا بہت ضروری ہے ایٹ لیسٹ یہاں, رائٹ. اور وہ آپ کمپیوٹر امیج ریکگنیشن دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یلو سرفیس پہ براؤن فلیکس ہیں یا نہیں, رائٹ. تو میں نے کہا ودیا کے دیکھا واقعی نہیں تھے. تو میں نے بولا یار کہ بھائی یہ آپ کریں. اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد پھر سے ٹیکسٹ آئی, حلوہ لکنگ اے لٹل کرمبلی. لٹرلی ٹیکسٹ کے بھی حلوہ جو ہے نا وہ بالکل گوندی بالکل یہاں ہوتا ہے 2 سوس کا, تو وہ نہیں لگ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ کس طرح کیمرہ کے تھرو دیکھ رہی ہے. پھر میں نے کہا کہ جسٹ پلیز گو ٹو سلیپ, یہاں ایوری بڈی از ہیپی, رائٹ. بٹ وہ جو ہے نا obsession اور وہ کوالٹی ایشورنس, دیٹ از دا بگر تھنگ دین ایون گیٹنگ. آپ کی یو ہیو ٹو ہیو, جیسا تم نے یہ سلور اسپون پراٹھا رول ہم بناتے ہیں بہت اچھا بنتا ہے, اینڈ وی ٹرائی ٹو بی پریٹی کلوز ٹو دی اوریجنل ہیئر, بٹ پرابلی نہیں ہوگا. لیکن جو ہے دیٹ وی لو, اس کو ڈے ان ڈے آؤٹ اسی طرح کرنا. یہ کوئی کاپی رائٹس لیے آپ نے, آئی بلیو اٹس کالڈ صابری نہاری, یو کال اٹ صابری نہاری. Yeah, even though Sabri is not my favorite nihari, right? This was our homage. This is just our ode. This is not کہ بھئی یہ صابری, یہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ پاکستانی جو ہے نام آئے. ایک میں لوئر بن جاؤں, بن جاؤ بہت پیسہ ہے. سلور اسپون والوں سلور اسپون والوں آ جاؤ یہاں یار, 5 ویسے ہی سلور اسپون کے ہیں, تو رائلٹیز ملتے رہیں گے تجھے. تو بٹ دا وے you maybe are able to control it is premix تو سارا جو ہے وہ سینٹرلائز چیزیں ہوتی ہے یار. پروسیسز اب obviously کافی اچھے, بیکاز یار کباب 1000 لوگوں کے لیے بن رہے ہیں, 10 کے لیے تو نہیں بن رہے. تو وہ اور اس میں ایک ایک چیز میں وہ انوویشن ہے, رائٹ. اٹس ناٹ سو مچ دی انوویشن جسٹ انگریڈینٹس, رائٹ, کہ پتہ چل گیا او یہ ریسیپی پتہ چل گئی, رائٹ. اٹس ایچ آف دوز اسٹیپس, کون سی اکوپمنٹ ہے, کس طرح ہوگا, پہلے کس بیچ میں یہ وہ. سو اٹ ٹک اے لانگ ٹائم. I want to know وہ کیسے ہوتا ہے. Do you fix the quantities, کس طرح ہوتا ہے یار؟ وہ اب زرین کو زیادہ پتا ہوگا, اور مجھے پتا بھی نہیں, میں بتا دوں اس کے بعد وہ مجھے پھر مار ڈالے. چلیں آپ کو آپ کا ایکسپرٹ سوچ لیتے ہیں نا. آپ نے جو بولا کہ یہ ریٹروسپیکٹلی مجھے پتا چلا کہ لین اسٹارٹ اپ میتھڈ ہم لوگوں نے یوز کر لیا ہے جو بہت سکسیزفل تھا. یہ کیا ہوتا ہے لین اسٹارٹ اپ میتھڈ, اور اگر کوئی انٹرپرینور کرنا چاہ رہا ہے, سب انٹرپرینور, آپ ایوری بڈی لسننگ ان شوڈ بی این انٹرپرینور. تو دیٹس دا فرسٹ گاسپل آف انٹرپرینورشپ. آپ کو نہیں کہ آپ ایک بلو آئیڈ بلانڈ 24-year-old اسٹینفرڈ MBA نکلیں 6 فٹ 4 تب آپ کو انٹرپرینور کرنی ہے. دیر از نو سچ بلشٹ, رائٹ. Everybody is an entrepreneur. Everybody watching this is an entrepreneur. آپ جو بھی کریں, آپ اپنے سوشل انٹرپرینور کریں. آپ اپنے گھر کی گلی آپ کو صاف کرنی ہے, آپ نے ایک زبردست میتھڈ نکالا ہے. دیکھو انٹرپرینورشپ, این انٹرپرینور از این ایتھیکل پرسویڈر, ٹھیک ہے نا. این انٹرپرینور از این ایتھیکل پرسویڈر. آپ اکیلے خود نہیں کر سکتے. آپ بھی جو ہیں یہ کر رہے ہیں, خیر ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ, بٹ دیر آر پیپل سپورٹنگ یو, اوکے. چاہے وہ مارکیٹنگ ہے, آؤٹ ریچ ہے, چاہے اکوپمنٹ ہے, رائٹ. تو آپ نے کنونس کرنا ہے لوگوں کو. سب سے پہلے آپ نے ایک پرابلم دیکھنی ہے, اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے کہ یہ اصلی پرابلم ہے اور میں اس کو سالو کر سکتی ہوں, رائٹ. اینڈ پھر آپ کو سولوشن نکالنا ہے, رائٹ. فرسٹ کنوکشن از یور سیلف, جس طرح تم نے کنونس کیا کہ بھائی یہ مجھے یہ کرنا ہے, رائٹ. یہ ایک گیپ ہے, مجھے یہ فل کرنا ہے, رائٹ. اس کے بعد آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ آؤ. دیٹس دا پرسویژن. وہ بھی ایتھیکل ہے. اف یو آر ناٹ کنونس یور سیلف, آپ دوسروں کو نہیں بیچ سکتے, دین یو آر ان ایتھیکل پرسویژن. تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. پھر آپ لوگوں کو لاتے ہیں, ٹیم پہ آؤ کہ بھائی اپنی اچھی نوکری چھوڑو اور خامخواہ کوئی 2 پیسے کی اسٹارٹ اپ میں آؤ. اٹس اے بگ پرسویژن, کرنا پڑتا ہے, رائٹ. اس کے بعد آپ کو جا کے انویسٹرس کو کنونس کرنا ہے, یا جو کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ جو آپ کی پرسویژن ہے وہ ہے کسٹمرس, کہ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, رائٹ. تو کسٹمرس کو کنونس کرنا ہے. دیٹس ویئر دا لین اسٹارٹ اپ کمز ان. کہ یار آپ سب سے پہلے اگر آئیڈیا ہے نا, تو پہلے جا کے 5 لوگوں سے بات کرو کہ یار یہ آئیڈیا تمہیں ٹھیک لگتا ہے نہیں لگتا, رائٹ. اگر میں یہ ایک ریسٹورینٹ کھول رہا ہوں کہیں, رائٹ, تو آپ جائیں, جو لوگ پیپل ہو وڈ بی اور وڈ بی کسٹمرس, ان کو یہ ہے یا تم ایویں ہی کر رہے ہو, کوئی گیپ ہے, کوئی اپرچونیٹی ہے, کوئی پرابلم ہے جو تم سالو کر رہے ہو. تو پہلے تو وہ ہے. تو دیٹس دا فرسٹ ٹیسٹنگ, رائٹ. کہ جسٹ بلڈ سم تھنگ, لائک ایک ایڈ بنا لو, ایک پرچہ بنا لو. کمپنی بنانے کی ضرورت نہیں, کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جا کے بتاؤ لوگوں کو یہ ہے آئیڈیا, تو ویلیڈیٹ کرو.
اس کے بعد ایک چھوٹی سی کوئی چیز بناؤ. تو زرین کا جو ہے یہ بالکل لین اسٹارٹ اپ کا انکریڈیبل جرنی تھا, رائٹ. اس نے کہا کہ بھائی کارپوریٹ میں مزہ نہیں آ رہا, مجھے تھوڑا بچوں کے ساتھ کام ٹائم کرنا ہے, یہ وہ کرنا ہے. تو شی وانٹیڈ سم تھنگ مور فلیکسیبل. تو اب وہ ہوم بزنس والا کیا, تو فرسٹ اس نے شروع کیا کوکنگ کلاسز سے. دیز آر پاکستانی کوکنگ کلاسز گیون, اور اس میں اس کا کوئی ہم لوگ کے $10 بھی نہیں بنتے ہوں گے, رائٹ. وہ چھوٹا سا تھا, لیکن اٹ گیو ہر دا فرسٹ اسٹیپ کہ بھی لوگوں کو یہ چیزیں اچھی لگی ہیں نہیں لگی ہیں. تو وہاں کی دا بیسٹ تھنگز ان دا کوکنگ کلاس, وہ گولا کباب اینڈ چپلی کباب, دین بیکیم پارٹ آف دی آفس کیٹرنگ مینیو. سوری ایکچولی دے بیکیم پارٹ آف دا فروزن کباب ڈلیوری. ہم لوگ جا کے کباب ڈلیور کر رہے تھے آل اوور بے ایریا. میرا اپنا وہ چل رہا تھا, میں ویکینڈ پہ ڈرائیوری کر رہا تھا, رائٹ. وہاں پھر لوگوں کو بہت اچھا لگا وہ, تو ہم نے کہا چلو یار یہ یہاں ہٹ ہوا ہے. وہی فروزن کباب لے کے ہم نے آفس مینیو آفس کیٹرنگ والا شروع کری, رائٹ. جب وہ اچھا ہوا اور سب لوگوں نے آفس میں جو بھی کیٹرنگ بول رہے تھے کہ یار یہ کہاں سے آیا کھانا, کس ریسٹورینٹ سے آیا, تو کوئی ریسٹورینٹ ہی نہیں تھا. تو ہم نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیٹ مینس کہ ریسٹورینٹ اچھا ہو. دیٹس ویئر دا فرسٹ ریسٹورینٹ کیم, دین دا سیکنڈ, دین دا تھرڈ, دین دا فورتھ, رائٹ. سو اف یو لک بیک اٹ واز آلویز لائک بلڈ, اور تھوڑا سا آپ ٹیسٹ کریں, میجر کریں کہ لوگ کیا, اینڈ دین یو بلڈ مور اینڈ یو کیپ ڈوئنگ اٹ. پاکستان میں اسپیشلی اگر ہم بات کریں کچھ اتنا آسان نہیں ہے ساری چیزیں کرنا, تو لوگ لے کر بس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آئی ایم شیور بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے تو 3 سال پہلے سوچا ہوگا یار بہت اچھی مارکیٹ ہے, بہت اچھی مارکیٹ, بٹ روز جاب کر رہے ہیں. وہ جمپ کیسے لیں کہ یار یہ تو میں میرے کہیں نہ کہیں بیک برنر پہ چل رہا تھا, کک ہو رہا تھا, پک چکا ہے, لیکن میں جاب نہیں چھوڑ سک رہا. دیکھیے یار وہ میں نے بھی جب جاب چھوڑی تھی تو ایک بیسک اسٹیبلٹی سیکورٹی تھی, تب میں نے چھوڑی تھی جاب. سو آئی کانٹ, میں ایسے کہوں کہ جو اپنا سب کرو, اٹس ناٹ ایزیئر سیڈ دین ڈن, رائٹ. ہاں جو کرنا ہے کرو. ہاں ماجد سالک سے بات کر لو یار, بولو کوڈنگ ایگزیکٹلی, رائٹ. سو یار دیکھو وٹ آئی وڈ سے کہ 2 چیزیں یار, ایک رسک لینا ہے, کیلکولیٹڈ لینا ہے, رائٹ. اگر آپ کے پاس تھوڑی سیونگز ہیں, کچھ ہیں, رائٹ, تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہے. دی ادر از یار آئی تھنک دا ٹیسٹ از دا اسپلنٹر ان دا برین ٹیسٹ. اگر آپ کی ایک خراش ہے, رائٹ, ایک اسپلنٹر, آپ نہیں سوچ سک رہے ہیں, رائٹ, سوچے جا رہے ہیں آپ, رائٹ, دین دیٹ از کائنڈ آف ایٹ سم لیول یور ڈیسٹنی. اس کے لیے آپ کو رسک لینا چاہیے, رائٹ. آئیڈیاز تو ڈائم اے ڈزن ہے. ہر آئیڈیا جو میں نے سوچا ہے وہ کسی اور نے آلریڈی سوچا ہوگا, رائٹ. دا پوائنٹ از ایگزیکیوشن, رائٹ. آپ کتنا ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. میرا آپ کے ایک ہی آئیڈیا, آپ کے پاس یہ پاکستان سے, میرے پاس بھی ہے, ہم دونوں کریں گے, رائٹ. آپ کا چل گیا, میں نہیں چلا, کیوں نہیں چلا, میں نے پرابلی شروع بھی نہیں کیا, بیچ میں ہمت ہار دی, رائٹ. تو بات ساری ایگزیکیوشن کی آتی ہے. تو اگر آپ کے ایک تو یہ کہ یار ٹو بی این انٹرپرینور جسٹ فار دا سیک آف بینگ این انٹرپرینور ڈزنٹ میک سینس, رائٹ. کہ بھائی مجھے کرنا ہے تاکہ مجھے ایک ٹائٹل مل جائے کہ میں اپنا اثر نہیں, یار کرنا ہے تو کسی چیز کو سالو کرنے کے لیے کوئی گیپ دیکھ کے جس میں آپ کا ایک اگین اسپلنٹر دے کہ آپ کا بالکل دل ہے کہ یار یہ مجھے کرنا ہے, رائٹ. تو وہ تو پہلا ٹیسٹ ہے. اس کے بعد آپ کو کتنا رسک لینا ہے, رائٹ. اینڈ اس میں جو موسٹ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گیو اپ کر دیتے ہیں. ہاؤ ٹو گیٹ اوور دیٹ ہمپ. یار وہ دیٹس ایوری تھنگ, رائٹ. تو میں اور زرین اتنی بات کرتے ہیں اسپیشلی فار ویمن, رائٹ, اینڈ اسپیشلی وومین جن نے اچھی طرح ایجوکیشن کری ہے, مے بی ایون کریئر اسٹارٹ کیا, اینڈ دین لائک زرین ایکچولی لیفٹ کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی اسپینڈ ٹائم ود دا فیملی, وچ از اے پرفیکٹلی ویلڈ چوائس, رائٹ. اس کے بعد واپس آنا, رائٹ. اتنے ہم لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے زبردست آئیڈیاز ہیں, اور وہ شروع بھی کرتے ہیں, اور پھر 4-6 مہینے بعد دیکھو جان لگتی ہے. جب میں کر رہا تھا تو مجھے بھی 60-70 گھنٹے لگے تھے, رائٹ. شروع میں کلک مارکس کرنے میں, فولیو 3 کرنے میں ٹائم لگتا ہے, رائٹ. جب میں اپنا برکلی کا کورس ہی کر رہا تھا تو 3 مہینے آئی ڈنٹ لائک, آئی واز جسٹ سٹنگ دیئر گیٹنگ دا سلیبس ڈن, رائٹ, وٹ ایور اٹ ٹک, رائٹ. اور زرین کا بھی جو تھا ایزیلی 13-14 hour days, رائٹ, فار 6.5-7 days a week, رائٹ. اس کے بغیر آپ وہ امپلیمنٹیشن پہ نہیں آ سکتے, رائٹ. وہ آئیڈیا رہ جاتا ہے, تو وہ جان تو لگانی پڑتی ہے. سو اینی وے اس کے بعد پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی کتنا آپ کہاں آپ کو چھوڑنا ہے, کہاں پیوٹ کرنا ہے. مشکل تو ہے. اس میں لوگوں نے بھی 1-2 سوال پوچھے ہوئے تھے. جی ڈو وی ایٹ ٹو لیو اور وی لیو ٹو ایٹ. I think Pakistanis are the latter. Yes, we live to we live to eat, وہ تو for sure ہے. لیکن I think کہ یار اس میں ہمیں کرنا چاہیے, because I think fitness بہت ضروری ہے. اس قوم کو اگر آگے جانے کا ایک چیز میں چینج کر سکتا ہوں, رائٹ. So I'm an educationalist. So my first job was at the City School Karachi, Hali Road branch. I was 17 teaching 15-year-olds. ٹھیک ہے نا. I was at the Hali Road branch. What year was this? This was much, تم بہت جونیئر ہو, but this was 87-88, late 80s میں. Oh wow. 87-88 میں تھا. ہاں آپ تو بچے ہیں, بٹ تم سٹی اسکول Hali Road. Yeah, I love her. So I was there. So میرے بچے, nothing to love there, but my kids, I'm still in touch with them. In fact ان کا O levels میں زبردست رزلٹ بھی آیا تھا. تو so look,
आई एम अ टीचर राइट, तो अगर मुझे कुछ भी यहाँ चेंज करना हो या कुछ इम्प्रूव करना हो तो इट्स द एजुकेशन सिस्टम राइट। फोलियो 3 कैन हायर मेनी मोर पीपल, और हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है जो सब टेक में, तो उसको एक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, तो आई फील कि वो एक तरफ वो, दूसरी तरफ अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो फिटनेस है। वी हैव टू बी अ मच फिटर नेशन राइट। ये बहुत अच्छी एक पिक्चर दे रहे हैं हाली रोड की, टू गिव यू कि वो कितना बड़ा टॉर्चर सेल था। प्रिंसिपल का निकनेम हिटलर होता था वहाँ। So Yes. I don't know if that was after your time. No, I think it was during and continued on. It was a very, और वो घर के अंदर ही जो सब था। तो जिस स्कूल के प्रिंसिपल को बच्चे हिटलर बोलते हैं, उधर कितना ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर। But I was a very good teacher. My kids had like 21 A's in their O-level math. Right. So ब्यूटीफुल। yeah. जब लोग कहते हैं पाकिस्तानी फूड, उनका मतलब होता है अर्बन सेंटर में जो चीज़ पॉपुलर है, एंड मिश मैश ऑफ सेंट्रल एशियन एंड पंजाबी cuisines. What can we do to promote more varied food in urban centers? Brilliant. यार ये क्या जबरदस्त इन्हें क्वेश्चन किया। और यार यू नो जो दूसरी जगह, जैसे अभी हम लोग गए थे स्कर्दू हुंजा गए हो तुम? हाँ, तो वहाँ हुंजा का जो खाना है, हुंजन फूड इज टोटली डिफरेंट राइट, एंड इट इज माइंड ब्लोइंग राइट। तो उस तरह के हमारे डिफरेंट रीजन के बट ऑल्सो एथनिसिटीज़ के, देखो यार मेमनी फूड जो है, जैसा मैं तुम्हें कहा ना कि बेस्ट जगह जो है, बेस्ट मेरा खाना ढोकरे, तो तुम कहोगे यार मैं तो नहीं तुम्हारी आंटी का कहाँ जाऊँगा। Genuinely नहीं, like even खाउसे कहीं नहीं पब्लिकली रेस्टोरेंट पे नहीं है। तो ज़रीन्स पे साल में 2 बार हम बनाते हैं, तो इट्स लाइक इट गोज क्रेजी, मुश्किल है बना। लेकिन यार एथनिक जो है ना फूड्स, आपकी सिंधी है राइट, बोरी, ऑल ऑफ दीज क्विजीन्स, उसके बाद हुंजन है दूसरी राइट, यार इनको हमें प्रिजर्व करना है। तो सबसे पहले तो ये कि जिन के पास रेसिपीज़ हैं उनको खुदा के वास्ते उनको एक्यूमुलेट करो, कलेक्ट करो, उसके बाद पॉपअप्स कर सकते हैं। भले पूरा रेस्टोरेंट बनाने की जरूरत नहीं, आप पॉपअप कर लो राइट। अगर इफ़ यू आर अ बोरी पर्सन एंड यू थिंक यार मेरे ये 2 ज़बरदस्त हैं बोरी बिरयानी, तो उसका पॉपअप कर लो, किसी रेस्टोरेंट के साथ कर लो, बिकॉज यू नो देयर आर मेनी वेज टू डू एंटरप्रेन्योरशिप। आपको पूरा का पूरी बिल्डिंग लेने की जरूरत नहीं है। या देयर इज अ बोरी दस्तरखान, तो वो अपने घर पे बुलाकर घर पे खिलाते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग हैज़ बीन अ कंटेम्प्रेरी वे इंक्रीज। कि कौन से कहाँ सवाल पूछ लिया आतिफ? Quantitative trading. Yes. Several countries are known for having strong culinary arts programs that contribute to international employment for their citizens. Shouldn't our government be investing in low-cost, successful culinary schools to develop a strong culinary workforce rather than solely relying on costly technical institutes? Yes. यार देखो, जहाँ तक वोकेशनल की बात है तो 100% एग्री राइट कि वो इन्वेस्टमेंट वहाँ होनी चाहिए। लेकिन यार आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन क्या गवर्नमेंट को, you and I can probably name 10 things that they should be investing in as well, right? तो ये जो थाई कुजीन फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड culinary मैप आ गया है, ये गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया था। उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाकर थाई कुजीन को दुनिया भर में पॉपुलर किया, जिसकी वजह से थाईलैंड में जो है टूरिज्म बढ़ गया। तो इट वाज डन वेरी स्ट्रेटेजिकली, हम छाप सकते हैं उसको। बिल्कुल। Based on my observation, the younger generation Pakistani typically has 3 options: join the army, pursue a career in civil service, or leave Pakistan and settle abroad. What advice would you give to the younger generation regarding their career choices? Army. भैया आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप जो करें, बट आई डिडंट नो कि दीज वर द ओनली 3 ऑप्शंस। आईवी लीग बना रहे हैं, हार्वर्ड ने इतने सीईओज नहीं बनाए जितने काकूल एकेडमी बना चुका दुनिया का लीडिंग। भाई ये मैं कहाँ आ गया हूँ। सो यू थॉट इट वाज हॉट इन द किचन। जी ये तो पूरा टिक्का मेरा बन रहा है। नहीं देखें यार, सो आई डोंट थिंक दोज आर द ओनली 2 main options outside of leaving Pakistan. देखिए यार यहाँ मतलब इंडस्ट्रीज आर प्रीटी, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बैंकिंग सेक्टर इज प्रीटी सॉलिड, तो वो तो है। आई थिंक द टेक्नोलॉजी में अगर अपने थोड़ा मुंह मियाँ मिठू के भी हमारी जो टेक सेक्टर है, अच्छी कंपनीज हैं, दे सॉलिड इन दे गुड एम्प्लॉयज़, एंड आई थिंक कल्चर अगर तुम देखो लाहौर में, यहाँ कराची में, हर सेंटर में, आई थिंक दोज आर वेरी गुड ऑप्शन। देखो यार आई बिलीव इन सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट। तो आप जैसा पहले भी तुमने कहा कि भाई वो क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, वो तो तुम थाईलैंड की बात करो, वो तो गवर्नमेंट ने उसको मार्केट किया। लेकिन हम लोग को अगर आपको कुछ करना है तो इफ़ यू वांट टू मेक अ क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट, आप खुद बनाएं। आई वुडंट बनाएंगे तो उसके बाद मे भी आपको गवर्नमेंट फंडिंग मिल जाएगी, दूसरी मिलेगी, लेकिन यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सेम विद द करियर्स, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर चॉइस राइट, एंड अगेन यू कैन डू इट विद इन अनदर स्टार्टअप और अ ग्रोथ कंपनी लाइक Folio 3 या systems या whatever it is, आप कर सकते हैं वहाँ राइट। सो आई थिंक यार इतनी मायूसी नहीं होनी चाहिए कि आपके सिर्फ वो आर्मी गवर्नमेंट है एंड देयर इज नथिंग एल्स दैट एम्प्लॉयज यू। आई थिंक दोज आर ऑब्वियसली बिग एम्प्लॉयर्स, बट देयर आर लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। और प्लस यार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइक आई थिंक यार बाय द वे द मीडिया वेव
Okay, let's be honest, right? Agar if you are an influencer, if you are a content creator, if you are a vlogger, I mean, these are, these are good paths, right? آخری کسی نے پوچھا ہے ہم IT ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں پاکستان کی؟ یار میرا تو بڑا سمپل سا ہے اس میں. بہت ساری آپ چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن نمبر 1 اگر آپ کو کرنا ہے تو یار یہاں آپ ایجوکیشن کو بہتر کریں. اوکے, فنڈامنٹل تو آئے نا, وہ ہے کہ آپ کا دیکھو گاربیج ان گاربیج آؤٹ نہیں ہو سکتا. آپ کا 10-11 سال تک رٹا ہے, اس کے بعد آپ نے ایک دم سے ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں اس کو 2 سال تک AI کی لیپا پوتی دی ہے. یو وونٹ بی کمپیٹیٹیو ان دا ورلڈ, رائٹ؟ اب AI جو ہے وہ ہے کیا, رائٹ؟ اٹس لٹرلی لینئر الجبرا, مطلب وہ میٹریسیز ہے اور لٹرلی کچھ نہیں. اب یہاں کسی سے آپ پوچھ لیں, بیکاز میں نے یہ او لیولس میں پڑھایا نا, تو میری میتھ دنیا سے سب سے اچھی ہے وہ اس سال کی, رائٹ؟ بیکاز وین یو ٹیچ سم تھنگ دیٹس وین یو ایکچولی لرن اٹ, رائٹ؟ تو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ وہ صرف ٹولس کے میکینک نہیں بنے, رائٹ؟ اگر آپ کو LLMs کرنی سب کرنی تو آپ کو تھوڑا سا میتھ تو آنی چاہیے. تو ہماری دنیا میں میتھ کی کیا رینکنگ ہے پاکستانیوں کی, رائٹ؟ اس کو آپ کو اوپر کرنا ہے. دی ادر از انگلش, رائٹ؟ آپ کی کمیونیکیشن, رائٹ؟ میں نے سری لنکا میں دیکھا تھا 90 پتہ نہیں کتنی % لٹریسی, اور سب انگریزی بول رہے ہیں, رائٹ؟ اگر آپ یہ 2 چیزیں ہی پکڑ لیں, رائٹ, اس کو آپ اوپر کریں تو ہر چیز ہو جائے گی, رائٹ؟ تو یو ہیو ٹو گو ٹو دا فنڈامنٹلز. اوپر سے نہیں کر سکتے کہ آپ نے وہ جا کے کہیں کانفرنس کر دی DC میں کہ بھائی اوپن فار بزنس, یہ وہ اچھی بات ہے, گورنمنٹ شوڈ ڈو دیٹ. آپ کو کیا کرنا ہے اور گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے, ان مائی اوپینین از کہ یار K through 12 ایجوکیشن کو, رائٹ, مطلب 10 times مور جو بھی TCF کر رہا ہے اس سے 10 گنا اور آپ کریں, رائٹ؟ جو بھی ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر ہی اب کر ہی رہا ہے ایز یو سی, رائٹ؟ تو اس میں اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو, لیکن اسکولز یہاں ٹاپ ناچ ہو. بیکاز میں تو ہائی اسکول ٹیچر ہوں تو میرا باعث ہے, رائٹ؟ چاچا آپ سے پوچھ لیتے ہیں ٹرمپ کے بارے میں مذاق کر رہا ہوں, وہ لینڈنگ سے پہلے آپ کو ہم کسٹمز میں زرین کچن کرواتے ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو ایوری ون لسننگ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.